آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ کے تاجدار اور اسی خانوادے سے اعلیٰ حضرت نے فیض حاصل کیا اور اس فیض کا نتیجہ سبحان اللہ 1300 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ اور کیسی کتابیں؟ ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا تو بتایا کہ ہر 4.5 گھنٹے کے بعد اعلیٰ حضرت قوم کو ایک نئی کتاب دیتے نظر آتے ہیں۔ روزانہ تقریباً 55 صفحہ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اور کتابیں لکھی تو کیسی؟ ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ سبحان اللہ، 55 علوم و فنون پہ 1300 کتابیں لکھی، ان میں ایک کتاب فتاوی رضویہ پہلی جلد۔ ایک سائل نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے پانی کی کتنی قسمیں جن سے وضو کرنا جائز ہے اور کتنی ہیں جن سے وضو کرنا ناجائز، یعنی مائع مطلق اور مائع مقید کی قسمیں بیان کر دیجیے۔ آسان لفظوں میں آپ سمجھیے، آپ جیسے ہیں ویسے میں ہوں، یہ حضرات علماء ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، ان کی طرف آپ نہ دیکھیں، تو مائع مطلق اور مائع مقید کی قسمیں بیان کر دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے پانی پر قلم چلایا سبحان اللہ۔ جب پانی پر اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا تو تقریباً 154 پانی کی وہ قسمیں بیان کی جن سے وضو کرنا جائز ہے اور 148 وہ قسمیں بیان کی ہے جن سے وضو کرنا ناجائز ہے۔ کہنے دیجیے اعلیٰ حضرت نے پانی پہ قلم چلایا ہے تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے، اس لیے ہمیں کہنے دیجیے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ آپ حضرات معاف کریں، مجھے اپنے انداز میں کہنے دیجیے۔ ایک شخص نے پوچھا حضور مٹی کی کتنی قسمیں جن سے تیمم کرنا جائز اور کتنی قسمیں جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے؟ اب آسان سا جملہ تھا، سوال ایک مختصر سا تھا۔ سنو، 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر جو مٹی کی اقسام بیان کی جن سے تیمم جائز ہے 74، کتنی؟ اور جن سے تیمم ناجائز ہے 52 یا 54 قسمیں مٹی کی ہیں جن سے تیمم کرنا ناجائز اور 74 قسمیں جن سے تیمم کرنا جائز۔ 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر یہ تعداد متعین کی، مگر جب اعلیٰ حضرت نے اس مسئلے پر قلم چلایا تو سبحان اللہ سبحان اللہ 74 میں 104 کا اضافہ تنہا اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اور 54 میں 78 کا اضافہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ کہنے دیجیے 1000 سال میں ہزاروں فقہا نے مل کر جتنا کام کیا تھا ہمارے امام نے تنہا اس کو دگنے سے زیادہ پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ چیلنج ہے، ہو کوئی پوری دنیا وہابیت میں ایسا مولوی تو دکھاؤ، ہو کوئی ندوہ میں تو دکھاؤ، ہو کوئی سہارنپور میں تو دکھاؤ، ہو کوئی دیوبند میں تو دکھاؤ۔ آج اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ ندوہ میں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ دیوبند میں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ سہارنپور میں، اور اسی کی مدد سے فتویٰ لکھتے ہو اور پھر بھی اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہو۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے نجدی عجب کھانے گزرانے والے۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کے دربار کے فیض یافتہ حضور صدر الشریعہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 17 حصے بہار شریعت کے اور ان کی ایک کتاب ہے بہشتی زیور، مسئلہ کم ہے مسالہ زیادہ۔ مچھلی کا کانٹا گلانے کی ترکیب بہشتی زیور میں، بسکٹ بنانے کی ترکیب بہشتی زیور میں، قورمہ بنانے کی ترکیب بہشتی زیور میں، بریانی بنانے کی ترکیب بہشتی زیور میں۔ ایسا لگتا ہے کتاب کسی مفتی نے نہیں کسی بھٹیارے نے لکھی۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوتا؟ اور اگر کہیں ایک آدھ مسئلہ لکھ دیا تو انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، معاذ اللہ معاذ اللہ، زور سے کہہ دیجئے معاذ اللہ۔ تو جیسا دھرم تھا ویسی غذا مل گئی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پھر لوٹا لے کے کیوں جاتے ہو؟ ارے فتویٰ تو دے ہی دیا ہے، جب بیت الخلاء میں پہنچو تو نکال کے چاٹتے چلے جاؤ، مسئلہ تو بتا ہی دیا ہے کہ پاک ہو جائے گی۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیجئے تو 1-2 کتاب میں بھی لایا ہوں، سنا دوں؟ بولیے سنا دوں؟ جو کتابیں آپ نے سنی اس سے مختلف میری کتاب ہے، دیکھیے اس سے مختلف ہے۔ چونکہ یہ لوگ پھوڑ ہیں، گندے ہیں، اس لیے انہوں نے گندی عبارتیں لکھی ہیں، میں تو وہ نہ سنا پاؤں گا، مگر ایسی عبارتیں سناؤں گا کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً ہر عاشق رسول کا کلیجہ کھول اٹھے گا، ہر ایک بے چین و مضطرب ہو جائے گا، اس لیے کہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے اس نبی کی توہین۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام تقویۃ الایمان، جو حقیقت میں تقویۃ الایمان
کتاب کے لکھنے والے کا نام اسماعیل دہلوی، اور اس کتاب پہ حاشیہ چڑھایا علی ندوی نے. کہتے ہیں بہت سیکولر ذہن کے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ تو برا کہتے ہی نہیں. اور یہ چھپی کہاں؟ ندوہ میں. ندوہ کی چھپی ہوئی تقویۃ الایمان ہے. اور اس تقویۃ الایمان کے آپ دیکھو عرض ناشر میں لکھا کہ زکریا کے کہنے سے یہ کتاب لکھی گئی، عربی ترجمہ اس کا ہوا اور ندوہ کے نصاب میں شامل ہوئی. اب اس کتاب کی کیسی گندی عبارتیں ہیں. مسلمانوں سنو، اے بمبئی کے خوش عقیدہ مسلمانوں، دیکھو لکھتا ہے یہی پکارنا، منت ماننی اور نظر و نیاز کرنی اور ان کو اپنا وکیل و سفارشی سمجھنا، یعنی انبیاء اولیاء کو، یہی ان کا کفر و شرک تھا. سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اس کو اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، سو ابو جہل وہ شرک میں برابر ہے، معاذ اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتاؤ آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہو ذرا ہاتھ اٹھا دیں. سبحان اللہ. من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں شفاعت لأہل الکبائر من امتی. اذان کے بعد آپ دعا مانگتے ہیں ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. اے اللہ میدان محشر میں ہمیں نبی کی شفاعت نصیب فرمانا. بولو دعا مانگتے ہو کہ نہیں؟ اور یہ تقویۃ الایمان جو ندوہ کے نصاب میں شامل ہے، اس میں لکھتا ہے حرامزادہ. حرامزادہ برا تو نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے تبلیغی نصاب میں لکھا جو نبی کی گستاخی کرے وہ حرامزادہ ہے. بولو لکھا ہے کہ نہیں؟ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی نصاب کی بات کہہ رہا ہوں. بولیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ تبلیغی نصاب میں جو لکھا زکریا نے وہی کہہ رہا ہوں. بولیے کہوں کہ نہ کہوں؟ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تو حرامزادہ لکھتا ہے کہ ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفر و شرک تھا. سو جو کوئی کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اللہ کا بندہ مخلوق ہی سمجھے، مگر وہ اور سب ابو جہل شرک میں برابر ہے، معاذ اللہ. اب بولو وہ تو تمہیں ابو جہل کے برابر مشرک کہیں، اور آپ کہتے ہو مولانا صاحب داڑھی رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ان جماعتیوں کو برا کیسے کہیں؟ بولو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ان کا عقیدہ آپ نے سنا کہ نہیں کہ وہ نبی کی جو شفاعت کے قائل ہوں ان کو ابو جہل کے برابر مشرک کہتے ہیں، اور سب نے ہاتھ اٹھا کے اقرار کیا کہ ہم نبی کے شفاعت کے قائل ہیں. تو بولو آپ کو ندوہ کے نصاب کی اس کتاب نے ابو جہل کے برابر مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ جماعتیوں نے ابو جہل کے برابر مشرک کہا کہ نہیں کہا؟ تو جو جماعتی آپ کو ابو جہل کے برابر مشرک کہے آپ اس کا کلمہ دیکھو گے، نماز دیکھو گے، داڑھی دیکھو گے، روزہ دیکھو گے؟ ایسے کلمہ اور نماز والے کو جوتے کی ٹھوکر سے اڑا دینا. دیکھو یہ تقویۃ الایمان صفحہ 41 ہے، لکھتا ہے یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ. یعنی بڑے چھوٹے جتنے مخلوق، تو بڑے میں انبیاء اولیاء آ گئے، چھوٹے میں ہم آپ آ گئے. اب مجھے بتاؤ کہ کیا معاذ اللہ اللہ نے سب ذلیل ہی پیدا کیے؟ معاذ اللہ. یعنی کہتا ہے جب انبیاء اولیاء بڑے چھوٹے سب چمار سے زیادہ ذلیل، تب اس کا مطلب اللہ نے کسی عزت والے کو پیدا نہیں کیا، سب ذلیل ہی کو پیدا کیا. اب آپ مجھے بتاؤ جو آپ کے آقا و مولا کو چمار سے زیادہ ذلیل کہے آپ اسے مسلمان کہو گے؟ اور دیکھو یہ اسی کتاب کا صفحہ 89 لکھتا، اور جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، معاذ اللہ. زور سے کہیے معاذ اللہ. اور تذکرۃ الرشید اٹھا کے دیکھو، لکھتا ہے خمبخ کہ سرکار مالک و مختار ہے، یعنی انگریز گورنمنٹ. تو انگریز گورنمنٹ کو تو مالک و مختار مانے اور نبی کے بارے میں کہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اے عروس البیات کے بلاد کے غیور مسلمانوں، آپ جانتے ہو جس کا کہاں بولتے ہیں، جن کا کہاں بولتے ہیں. اگر کسی کو اپنے سے چھوٹا بتانا مقصود ہو تو جس کا بولتے ہیں، اور بڑا بتانا ہو تو جن کا بولتے ہیں. یہ حرام زادہ نبی کے اختیار کا تو انکار کرتا ہی ہے، جس لہجے میں اختیار کا انکار کرتا ہے اس میں توہین پائی جا رہی رسول اللہ کی. کہتا جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اور پھر ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن اٹھاؤ، اللہ نے اپنے نبی کو یاد کیا تو کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں بشیر فرمایا، کہیں نذیر فرمایا، کہیں سراج منیر فرمایا، کہیں نور مبین فرمایا، کہیں رحمت للعالمین فرمایا. جس نے پیدا کیا وہ تو نور و مبین کہے، وہ تو رحمت للعالمین کہے، وہ تو بشیر و نذیر کہے، وہ تو سراج و منیر کہے. اور یہ کمبخت ندوہ والے، یہ جماعتی تبلیغی جناب تک نہیں لکھتے، عبد المصطفیٰ کا نہیں، ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والے کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے.
اور دیکھیے آپ کہو گے یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرتے، مگر اسی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے، دیکھیے لکھتا ہے مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ اب آپ بتاؤ کہ اپنے مولانا کا نام لکھنا ہوا تو مجاہد اسلام بھی لکھا، عالم ربانی بھی لکھا، مولانا اور شاہ بھی لکھا، شہید رحمت اللہ علیہ بھی لکھا، اور ساری خدائی کے آقا کا نام لکھنا ہوا تو جناب تک نہیں لکھا، سیدھے لکھ دیا جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اور دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ 119 ہے، لکھتا سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیز سے کمتر ہیں، معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ یہ ندوہ کے نصاب کی کتاب، اور اسی میں لکھتا ہے ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ اور اس تبلیغی نصاب میں کیا لکھا؟ زکریہ لکھتا ہے تبلیغی نصاب میں کہ حضرت احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے 555 ہجری میں گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری روح نے تو بارہا آپ کے دربار میں حاضری دی ہے، آج میں جسم کے ساتھ آیا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے دستے اقدس کو بوسہ لے لوں اور مصافحہ کر لوں۔ یہ بریلی شریف کی کتاب نہیں بلکہ تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے، فضائل زیارت مدینہ میں۔ کون لکھتا؟ زکریا، اور ٹائٹل پیج پر لکھا ہے کہ بتاؤن علماء دارالعلوم ندوۃ العلماء و دارالعلوم دیوبند و دارالعلوم مظاہر العلوم سہارنپور، یعنی ندوہ دیوبند سہارنپور کے سارے مولویوں کی تصدیق ہے اس کتاب پر۔ اس میں لکھتا ہے 555 ہجری میں حضرت احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں حضور اپنا ہاتھ باہر نکالیں میں مصافحہ بھی کر لوں، ہاتھ کا بوسہ بھی لے لوں، تو لکھتا ہے سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اللہ کے نبی نے اپنے دستے اقدس کو قبر عطا سے باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت احمد کبیر رفاعی نے مصافحہ بھی کیا، سرکار کے دستے پاک کا بوسہ بھی لیا، اور تبلیغی نصاب میں لکھا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 نبی کے دیوانے موجود تھے، سب نے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کے رسول کے دستے اقدس کی زیارت کی ہے، اور دیکھنے والوں میں غوث اعظم بھی موجود تھے۔ تو تقویۃ الایمان میں تو لکھے مر کر مٹی میں مل گئے، اور تبلیغی نصاب میں لکھے کہ سرکار زندہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر منافقت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اس لیے میرے عزیزوں میں کہنے دیجئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے عزیز وقت زیادہ ہو رہا، ابھی حضرت بابرکت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کی بھی تقریر آپ کو سننی، اس لیے میں ایک کتاب کی کچھ عبارتیں اور آپ کو سنا دوں۔ یہ دیکھیے کتاب ہے فضیحت المسلمین، کیا ہے نام ہے اس کا؟ نصیحت المسلمین۔ نام تو نصیحت المسلمین رکھا مگر ہم اسے فضیحت المسلمین کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کی برائی ہو بولو وہ نصیحت المسلمین ہوگی کہ فضیحت المسلمین؟ کہاں چل دیے بھائی صاحب، ختم کر دیا جائے کیا؟ اور دیکھیے کتاب کے ایڈیٹر کا نام خرم علی، کیا ہے؟ خرم علی، لیکن ہم لوگ اسے خر معلّہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب خر معلّہ کا ترجمہ پوچھ لیجئے، خر کے معنی گدھے کے، معلّہ بڑا کہہ لیجئے، یعنی سب سے بڑا گدھا۔ دیکھیے جتنی بھی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی تو ہر کتاب کا لکھنے والا جب کتاب لکھتا ہے تو پہلے خدا کی حمد لکھتا ہے، نبی کی نعت لکھتا ہے، بزرگوں کی منقبت لکھتا ہے، تب کچھ لکھتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی کا منہ سڑ جائے، آنتیں سڑ جائیں، دل جگر سڑ جائے، پیٹ کا ایک ایک حصہ سڑ جائے تو جب وہ منہ کھولے گا تو بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولیے، پھیب نکلے گی کہ نہیں؟ مواد نکلے گی نہیں؟ تو اب اسی بڑے گدھے کا بھی بالکل گلے سے لے کر منہ سے لے کے پیٹ تک سب سڑ گیا تھا، اس لیے جہاں اس نے منہ کھولا تب سوائے مواد کے، سوائے پیو کے، سوائے بدبو کے کچھ نہیں ٹپکتا۔ اب دیکھیے کتاب شروع کرتا ہے تو کس قدر، یہ 1238 ہجری کی کتاب ہے، لکھتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے تیری کہ بغیر مدد دوسرے کے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو کس خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا، اور کسی نبی ولی کو اپنے کارخانے میں کچھ اختیار نہیں دیا۔ معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ دیوانے کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے۔ صفحہ 9 پہ لکھتا ہوں پیغمبر تک کو اپنی جان کا کچھ اختیار نہیں، مدار سالار بیچاروں کو کون پوچھے؟ معاذ اللہ، غور سے کہیے معاذ اللہ۔ جیسے کہتے ہیں جب ایم ایل اے ایم پی کی گنتی نہیں تو اپراسی چپراسی کو کون پوچھے؟ بالکل یہی انداز یہ حرام دادا اپناتا۔ ہم اگر کہہ دیں کہ جب یہاں اشرف علی رشید احمد گنگوہی کی کوئی نہیں پوچھتا تو کھڈے کے باڑی کے کسی مولوی یا کسی علی پھلی کی کون پوچھے؟
تو کہیں گے ہمارے مولوی کی توہین، بولو کہیں گے کہ نہیں؟ تو اگر وہی جملہ تمہارے مولوی کی توہین ہو جائے تو تم حضرت سید سالار مسعود غازی کے بارے میں کہو، حضرت زندہ شاہ مدار کے بارے میں کہو توہین نہیں؟ دیکھو لکھتا ہے پیغمبر تک کو اپنی جان کا کچھ اختیار نہیں، مدار سالار بیچاروں کو کون پوچھے؟ اللہ کے روبرو عاجز ہونے میں اور بے اختیار ہونے میں ہم اور ولی و پیغمبر سب برابر ہیں، معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ۔ خصائص کبریٰ شریف کی حدیث یاد کیجیے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر کھانا ختم ہو گیا، حضرت بلال آئے تو سرکار نے فرمایا توشہ دان جھاڑو شاید کچھ مل جائے۔ جب توشہ دان پلٹا تو 7 کھجوریں نکلی۔ کتنی کھجوریں نکلی؟ زور سے بولو کتنی نکلی؟ سرکار فرماتے ہیں بلال اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، سب مل کے کھجوریں کھانا شروع کر دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں سرکار نے دستے اقدس کھجوروں پہ رکھ دیا۔ اب فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے میں کھجور نکال کے کھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے گٹھلی الگ رکھ دیتا تھا، میرے سارے ساتھی بھی کھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کھاتے کھاتے میرا پیٹ بھر گیا۔ سبحان اللہ۔ کھجوریں کتنی ہیں؟ زور سے بولو کتنی ہیں؟ اور کھانے والے کہیے حضرت بلال کا پیٹ بھر گیا۔ فرماتے جب میرا پیٹ بھر گیا میرے سارے ساتھی کا بھی پیٹ بھر گیا تو میں نے سوچا لاؤ گنوں تو کتنی کھجوریں میں نے کھائیں۔ فرماتے جب میں نے شمار کیا تو تنہا جو میں نے کھجوریں کھائی تھی وہ گٹھلیاں 54 تھیں۔ سبحان اللہ۔ زور سے کہہ دو، پیچھے والے بھی کہہ دے کتنی تھی؟ بولو کتنی تھی؟ اور کل کھجوریں پہلے کتنی تھی؟ 7، اور کھائی حضرت بلال نے کتنی؟ 54۔ اور جو ساتھی تھے انہوں نے کسی نے کم کھائی کسی نے زیادہ، ہم جیسے جو زیادہ خوراک والے رہے ہوں گے 54 کے آگے انہوں نے 60-65 نمبر پہنچا دیا ہوگا، اور جو کم خوراک والے رہے ہوں گے 45-50 تک رہ گئے ہوں گے، مگر سب نے کھا لیا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سب آسودہ ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ تنہا میں نے 54 کھائی، میرے سارے ساتھیوں نے کھائی، اب سب کا پیٹ بھر گیا۔ اب سرکار ہاتھ ہٹائیں تو ذرا شمار کریں کہ کل 7 کھجوریں تھی، بچی کتنی ہیں؟ حضرت بلال فرماتے ہیں جب سرکار نے ہاتھ اٹھایا ہم نے دیکھا تو اب بھی 7 کے 7 کھجوریں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی تو ہمارا امام فرماتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ربع موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور خالی ایک دن کی بات نہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، اور یہ خصائص کبریٰ وہ ہے جس کو دیوبند اور ندوہ والے بھی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، وہ مانتے کچھ نہیں۔ دیوبند کے گیٹ پہ آپ جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ دیوبند کے صدر گیٹ پہ لکھا اللہ یوتی وانا قاسمن، اللہ دیتا ہے رسول اللہ بانٹتے ہیں۔ اور یہ کھرے کہتے کیا ہیں؟ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، نبی کو کچھ اختیار نہیں معاذ اللہ۔ اور گیٹ پہ یہ حدیث انہوں نے لکھ رکھی ہے۔ اب آپ کہو گے جب لکھی تو مانتے کیوں نہیں؟ تو اس حدیث میں چونکہ قاسم کا لفظ ہے اور دیوبند مدرسے کی بنیاد ڈالنے والے مولوی کا نام قاسم، جانتے ہو کہ نہیں؟ بولیے جانتے کہ نہیں؟ کون دیوبند یہ بھی جانتے ہو؟ تو کسی بریلی کے مولوی کی بات نہیں، انہی کے مولوی کی سن لو۔ عامر عثمانی کہتا ہے دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یا اس میں، وطن فروشی کی واو بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون میں نعرے جہیم غلطاں ہے تو اس کے دال سے دہقانیت نمایاں ہے، ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، برے خمیر سے یہ شہر نا پسند بنا۔ تو یہ تمہارا مرکز ہے کہ دغا کی دال، یاجوج کی یا، وطن فروشی کی واو بدی کی بے، نعرے جہیم کا نو، دہقانیت کا دال۔ جب اتنی صفتیں اکٹھا ہوئی تب جا کے دیوبند بنا۔ حضور جلالت العلم سرکار حافظ ملت فرمایا کرتے تھے جب کوئی جاہل بھی ہو، نالائق بھی ہو، احمق بھی ہو، بدتمیز بھی ہو تب جا کے چلا بنتا۔ تو جب دہقانیت کی دال، وطن فروشی کی واہ بدی کی بین، نعرے جہیم کا نور سب اکٹھا ہو جائے تب جا کے کیا بنا؟ دیوبند۔ اور بریلی، سبحان اللہ، بریلی نجات ہمارے لیے، ہمارے مرکز کا نام ہی اعلان کر رہا، آ جاؤ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نجات تو تمہارے لیے۔ تو مدرسے کے بانی کا نام قاسم، تو اپنے مولانا کے نام میں انہوں نے اس حدیث کو محبت میں لکھ لیا۔ تو مولانا کی محبت تمہیں مبارک ہو اور مدینے والے کی محبت ہمیں مبارک ہو۔ سرکار فرماتے ہیں بلال ان کھجوروں کو سنبھال کے رکھ لو پھر کام آئے گی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سنبھال کے رکھ لیا۔ اب دوسرے دن بھوک لگی تو پھر ہم نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی، آقا نے فرمایا پھر کھجوریں لے آؤ، پھر لائے، پھر سرکار نے اپنا دستے رحمت رکھ دیا، پھر وہی 7 کھجوریں ہیں، پھر ایک ایک کر کے سب کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسرے دن کھانے والوں کی تعداد 10 تھی۔
دیکھیے سعید بھائی کچھ فرما رہے ہیں، مجاہد سنیت ناصر مسلک اعلیٰ حضرات محترم سعید نوری صاحب کچھ فرما رہے ہیں، ختم کر دیا جائے کیا؟ تو فرماتے ہیں حضرت بلال کہ دوسرے دن کھانے والے 10 کتنے ہیں؟ زور سے بولو کتنے ہیں؟ اور کھجوریں کتنی ہیں؟ اب پوچھو، وہ آیا ہے ایک بھانڈ گیا کا، کہاں کا گیا کا ہے نا، ہاں گیا کا ہے نا، وہ آیا گیا سے پوچھو حرامزادے سے کہ یہ بتاؤ کہ جی جریا میں کود کے آیا، یہ بتاؤ کہ کھجوریں 7 اور کھانے والے 10۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جب وہ 7 کھجوریں آئیں سرکار نے اس پہ دستِ رحمت رکھ دیا، فرمایا پھر کھانا شروع کر دو۔ فرماتے سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور پھر آقا نے ہاتھ اٹھایا تو ہم نے دیکھا اب بھی 7 کے 7 کھجوریں موجود ہیں۔ اسی طرح روز کھاتے رہے، اور جب مدینہ طیبہ لوٹے تو حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک بچے کو بلایا، وہ 7 کھجوریں دے دی، وہ مسکرا کے کھاتا ہوا چلا گیا اور فرمایا اے بلال مجھے شرم آتی ہے، ورنہ ان کھجوروں کو مدینہ لے جاتا اور ان 7 کھجوروں میں سب کو آسودہ کر دیتا۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ میرے سرکار ہیں کہ 7 کھجوروں میں پورا لشکر آسودہ کر دیں۔ اور یہ بڑا گدھا کیا کہتا ہے کہ پیغمبر تک کو اپنی جان کا کچھ اختیار نہیں، مدار سلار بیچاروں کو کون پوچھے، اللہ کے روبرو عاجز ہونے میں، بے اختیار ہونے میں ہم اولی اور پیغمبر سب برابر ہیں، معاذ اللہ، زور سے کہو معاذ اللہ۔ تو بولو غلط ہے یہ کتاب کہ نہیں غلط ہے؟ اور سنیے لکھتا ہے حضرت عباس نے کون سا آسمان پیدا کیا، اور عبد القادر جیلانی نے کون سا دریا بہا دیا، اور سید سالان نے کون سی مکھی بنائی، انداز دیکھیے۔ اور لکھتا ہے شاہ مدان نے کون سی چیونٹی پیدا کی، ہم کہیں اشرف علی نے کون سی چھچودر پیدا کر دی، رشید احمد نے کون سی خنزیر پیدا کر دی، قاسم نانوتوی نے کون سا سور بڑیلا پیدا کر دیا، علی نے کون سی کتیا پیدا کر دی۔ تو کہیں گے مولانا ہمارے مولویوں کی توہین کر رہے ہو، اشرف علی کتیا پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، علی چھچودر پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو میں کہوں گا آرام دادو اگر وہی عبارت تمہارے ملاؤں کے شان میں توہین ہے تو اللہ والوں کے شان میں گستاخی نہیں ہے، ان کے شان میں بے ادبی نہیں ہے؟ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، ہم کبھی اپنے بزرگوں کی توہین برداشت نہ کریں گے۔ اے رسول بلاد کے مسلمانوں بولو برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ لکھتا آرام دادا سید سالان نے کون سی مکھی بنائی، شاہ مدار نے کون سی چیونٹی پیدا کی، اور اگر ان سے کچھ نہیں بن سکا تو پھر تم کیوں گمراہ ہوئے؟ اور سنو اسی کتاب میں لکھتا یہ کمبخت حرام دادا کیا لکھتا، فی الحقیقت شرک والے کو بڑی مصیبت ہے، اس کا دل ہر طرف بٹا ہے، کبھی شاہ مدار سے کہتا ہے، کبھی سید سالار سے التجا کرتا، کبھی حضرت عباس کے آگے ناکر کرتا، انداز دیکھیے، اور کبھی سید عبد القادر جیلانی سے کہتا بڑے پیر ہیں لاؤ ان کی منت مانو، جیسے سارے جماعتیوں نے 12 بنکی میں، کبھی فرید محفوظ قدوائی کے سامنے ماتھا ٹیکا، کبھی کلیان سنگھ کے سامنے ناک رگڑی، اور کبھی اٹل بہاری واجپئی کے سامنے گھٹنا ٹیکا۔ ارے تم غیروں کے سامنے گھٹنا ٹیکا کرتے ہو، ہم اگر مانگتے ہیں تو یا تو اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ والوں سے مانگا کرتے ہیں۔ اور سنیے یہ کم وقت لکھتا ہے تم کچھ نہ تھے، تم کو پیدا کیا، اگر سور اور کتا کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ معاذ اللہ۔ بمبئی والوں بولو اس میں تمہاری بھی توہین ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، مگر یہ تانا دیتا ہے، ساری انسانیت کو تانا دیتا ہے تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اگر سور کتا کر دیتا تو تم کیا کرتے؟ اچھا اشرف علی کو اللہ اگر چھچودر بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ رشید احمد کو اللہ تعالیٰ اگر لومڑی بنا دیتا تو تم کیا کہہ لیتے؟ قاسم نانوتوی کو اگر اللہ تعالیٰ چھپکلی بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ علی کو اللہ تعالیٰ اگر کتیا بنا دیتا تو تم کیا کر لیتے؟ بولو کچھ کر سکتے تھے؟ بولو کر سکتے تھے؟ تم اگر اللہ والوں کے بارے میں ساری خدائی کے بارے میں کہہ سکتے ہو تو ہم تمہارے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ بولو کہنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اور دیکھو جیسے کوئی بہت زیادہ گالی غصے میں بھرا ہو تو ایک بات سے اس کو پناہ نہیں ملتی، آتا ہے تو غصے میں ایک نہیں درجنوں گالی بکتا۔ یہی یار لکھتا ہے توشہ شاہ عبدالحق کا کرنا اس نیت سے کہ یا حضرت تم ہمارا فلانا کام کر دو، حرام ہے اور نہایت بد ہے اور صاف شرک ہے معاذ اللہ۔ حرام کہہ دیا تھا مگر پھر آگے لکھتا نہایت بد ہے اور صاف شرک ہے معاذ اللہ۔ تو یہ وہ گندے عقیدے والے لوگ ہیں کہ ان کی عبارتیں سننے کے بعد ہر نبی کے عاشق اور دیوانے کا کلیجہ تڑپ جانا چاہیے۔ اس لیے بمبئی کے خوش عقیدہ مسلمانوں ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ اپنا مسلک اور عقیدہ وہی قائم رکھے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک نہیں دیا، وہی مسلک دیا ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا مسلک تھا، سیدنا فاروق اعظم کا مسلک تھا، سیدنا عثمان غنی کا مسلک تھا،
سیدنا مولا کائنات کا مسلک تھا، عشرہ مبشرہ کا مسلک تھا، تابعین کا مسلک تھا، تبع تابعین کا مسلک تھا، بزرگان دین کا مسلک تھا، ائمہ دین کا مسلک تھا۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم، عثمان ذی النورین ہوں یا علی مرتضیٰ، عشرہ مبشرہ ہوں یا دیگر صحابہ، کسی صحابی کی تاریخ زندگی پڑھو، ہر صحابی کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے دو واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ اب گھڑی کی سوئی بہت آگے بڑھ گئی ہے، مختصر لفظوں میں دو ایک واقعات اور سن لیجئے۔ یہ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی، ایک صحابی بہت غریب تھے، لڑکے سے آنی ہو گئی، واقعہ آپ 12 سن چکے ہوں گے۔ آئے یا رسول اللہ کچھ دے دیجئے، لڑکی کی شادی کر دوں، تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ غیر اللہ سے مانگنے آئے ہو، شرک ہو گیا، جاؤ اللہ سے مانگو، بلکہ فرماتے عثمان غنی کے ہاں چلے جاؤ۔ گئے عثمان غنی کے ہاں، تو رات کا وقت تھا، اندر سے کچھ آواز سنائی دی، غور کیا تو حضرت عثمان غلام کو ڈانٹ رہے تھے، تم نے چراغ کی بتی اتنی موٹی کر دی، یہ بتی پتلی ہوتی، تیل کم جلتا، کل کام آتا۔ اب سوچنے لگے اتنا بڑا حسابی کیا دے گا، لوٹ آئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ گئے نہیں، آقا گیا تو تھا مگر ہمت نہیں پڑی، نہیں جاؤ۔ پھر گئے تو پھر وہی منظر، غلام کو ڈانٹے، تم نے دال میں نمک کی کنکری زیادہ کر دی، یہ بستی کل کام آتی۔ اب پھر سوچ رہے اتنا بڑا حسابی، پھر لوٹ آئے۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ گئے نہیں، آقا گیا تو ہمت نہیں پڑی، نہیں جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ گئے تو حضرت عثمان کی نظر پڑ گئی۔ فرمایا کیا معاملہ؟ دوبارہ اور آ کے لوٹ گئے تو اب ڈرے بہت تھے، کہا مجھے سرکار نے بھیجا۔ سرکار کا نام سنا تو حضرت عثمان سراپا ادب بن گئے۔ اے ذہے نصیب، میرے آقا کا کیا پیغام لائے ہو؟ یہ ادب دیکھا تو اب ہمت بڑھ گئی، کہنے لگے لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کرنا کچھ چاہیے تھا، آقا سے کہا تھا آپ کے پاس دے دیا، کہا وہ میرے ساتھ چلو۔ تو جب تک باہر سے دل مضبوط تھا، جب اندر جانے لگے تو دل چھوٹا ہو گیا۔ مگر گئے، اندر پہنچے تو حضرت عثمان نے تجوری کھول دی، اب سامنے اشرفیوں کا ڈھیر، کبھی تو اشرفیاں دیکھ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور میں تعجب میں ہوں۔ کہا میں سمجھ گیا، چراغ کی بتی موٹی ہونے پر میرا غلام پہ بگڑنا تم یاد کر رہے ہو، نمک کی کنکری زیادہ ہونے پر میرا غلام کو ڈانٹنا تم یاد کر رہے ہو۔ ارے اس مال کا میں مالک نہیں، غلام نے زیادہ کر دیا تھا اس لیے میں اسے ڈانٹ رہا تھا، مگر اے آنے والے تمہیں تو اس نے بھیجا ہے جو عثمان کا بھی مالک ہے، عثمان کے مال کا بھی مالک ہے، عثمان کی جان کا بھی مالک ہے، جتنا ضرورت ہو لے جاؤ، تمہیں روکنے والا کون ہے؟ گویا حضرت عثمان نے ذہن دے دیا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ حضرت عثمان کے بعد مولا علی کے دربار میں چلو، سبحان اللہ، یہ مولا کائنات ہے، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، فتح مکہ کے دل ہے۔ خانہ کعبہ میں سرکار پہنچے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہتے ہیں سرکار نے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا، این قدر سے لے کر آن قدر تک جتنے تھے سب کو توڑا، مگر ایک بہت بڑا تھا، وہاں تک تو سرکار کا عصا بھی نہیں پہنچا۔ ایک بات بتاؤ، سرکار نے کعبے کے بتوں کو جب توڑا تو پتھر عصا کے اشارے سے توڑا، انگلی کے اشارے سے نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مسلمان، کیا کبھی تو نے اس نقطے پر غور کیا کہ سرکار نے کعبے کے بتوں کو انگلی سے کیوں نہیں توڑا؟ تو ایک روایت بیان کرتے ہیں، سنو ایمان تازہ کر لو، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں گرمیوں کا زمانہ تھا، سخت گرمی تھی، حضرت فاطمہ روٹیاں پکا رہی تھی، سرکار پہنچے، دیکھا پسینے میں شرابور ہیں، تو فرمایا بیٹی کچھ دیر سستا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں۔ سرکار نے روٹیاں ڈالی اور جب نکالی تو کچی نکلی۔ حضرت فاطمہ پریشان، بابا جان میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی نکلی، آپ کے ہاتھ کی کچی روٹیاں کیوں نکلی؟ آقا فرماتے اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا، آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مسلمان، اگر آٹے میں نبی کا ہاتھ لگ جائے، آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے، تو اگر تیرا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے گا تو کیا جہنم کی آگ اسے جلا سکے گی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سرکار کا ہاتھ آٹے میں لگ گیا، آگ میں طاقت نہیں کی جلا سکے، تو اگر دل اس کے مصطفیٰ کا مدینہ بن جائے تو کسی آگ میں طاقت نہیں کہ اسے جلا سکے، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں اگر آقا انگلی کے اشارے سے بتوں کو توڑتے تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، اس لیے سرکار نے انگلی کے بجائے عصا کے اشارے سے توڑا، اور جب سب ٹوٹ گئے سب سے بڑا رہ گیا، تو حضرت علی کہتے ہیں سرکار میرے کندھے پہ آ جائیں اور اسے توڑ ڈالیں، تو آقا فرماتے علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، تو آقا نہیں فرماتے کہ
علی نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ جیسے دو ہاتھ آپ کے ویسے ہمارے، جیسے چہرہ آپ کا ویسے ہمارا، ایسا کیوں نہیں، بلکہ چپ ہو گئے اور سرکار فرماتے ہیں علی ہاں البتہ تم میرے کندھے پر آ جاؤ۔ تعمیل حکم میں وہ گئے اور اس بڑے بت کو توڑا، اور جیسے ہی توڑا تو ایک بیگ گر پڑے، اور جب نیچے گرے تو مولا علی مسکرائے، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا علی کیوں مسکرائے؟ کہا آقا آپ کا حکم تھا کندھے پہ چلا گیا تھا، مگر کام پورا ہوا تو ایک بیگ نیچے گر پڑا، بلندی سے گر رہا تھا، خیال تھا ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، چوٹ آ جائے گی، زخمی ہو جاؤں گا، خون میں شرابور ہو جاؤں گا، مگر یا رسول اللہ مجھے تو ذرا سی ٹھیس تک نہیں لگی۔ تو آقا فرماتے علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی ہے جب کندھے پہ اٹھانے والا محمد الرسول اللہ ہے اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین۔ آقا فرماتے اے علی یہ بتاؤ جب تم میرے کندھے پر تھے تو کیا محسوس کر رہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے کندھے پر تھا تو میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرا سر ساق عرش سے جا لگا ہے، اور یا رسول اللہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک خدا کی ساری خدائی روشن ہو گئی تھی، اور یا رسول اللہ خدا کی ساری کائنات میرے مٹھی میں آ گئی تھی۔ ہمیں کہنے دو مولا علی نبی کے کندھے پر آ جائیں تو خدا کی خدائی مٹھی میں آ جائے، ساری خدائی روشن ہو جائے، سر ساق عرش سے جا لگے، تو جب کندھے کی یہ برکت ہے تو کندھے والے کا کیا حال ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی نے کہا اے مولا آپ کندھے پر گئے تھے، 2 منٹ کا وقت دیتے سرکار اتار دیتے، ایک بھائی گر کیوں پڑے؟ کہا حکم تھا کندھے پر چلا گیا تھا، مگر جب کام پورا ہو گیا تب عقل نے کہا گرو گے ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، زخمی ہو جاؤ گے، مگر عشق نے کہا ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں یہ گوارا، زخمی ہو جاؤ یہ گوارا، خون میں شرابور ہو جاؤ یہ گوارا، مگر نبی کی تعظیم و محبت میں فرق آ جائے یہ گوارا رکھی ہے۔ مولا علی نے بتا دیا کہ نبی کی محبت جانے ایمان، یہ مولا علی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے مکان کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا، سبحان اللہ، تو مولا علی فرماتے ہیں بڑھئی اسے ٹھیک کر دے۔ اس نے جب اوزار اٹھایا تو تیور بدل گیا، کیا یہیں ٹھیک کرو گے؟ جب دروازہ یہاں لگے گا تو ٹھیک کہاں کریں؟ کہا مدینے کے باہر فلاں جگہ لے جاؤ ٹھیک کرو۔ حضور اتنی دور؟ فرمایا ہاں سنو، ارے سنو یہاں نبی آرام فرماتے ہیں، اور جہاں نبی آرام کرے وہاں کوئی آواز بلند ہو یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس اس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، سبحان اللہ، یہ نبی ہے سبحان اللہ، اور نبی کے یہ صحابہ، کتنا احترام ہے صحابہ کے دلوں میں۔ حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان حالت کفر میں مدینہ آئے، اور جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے ہر ایک سے کہا سرکار سے سفارش کر دیجیے۔ کسی نے نہیں سنا تو سوچا ہماری بیٹی نبی کی بیوی ہے، وہ تو ہماری سن ہی لیں گی۔ پہنچے گھر اور جب بیٹی نے دیکھا تو آپ اگر بیٹی والے ہو تو آپ تصور کرو اگر سسرال میں بیٹی ہو باپ پہنچ جائے تو کیا حال ہوتا، مگر واہ رے ایمان۔ حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ مکے سے باپ آ رہا ہے، مگر بجائے چائے ناشتہ پیش کرنے کے، بجائے استقبال کرنے کے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اور جب باپ نے یہ دیکھا تو ٹھیس لگی، مگر قریب پہنچ گیا، اور جب قریب پہنچا بیٹھنا چاہا تو جلدی سے بیٹی نے آگے بڑھ کر بستر سمیٹ دیا۔ اب تو باپ سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا اے بیٹی ایک بات بتا، کیا میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ تب جذبہ عشق انگڑائی لیتا ہے، محبت رسول تیور بدلتا ہے، ایمان میں ڈوبی ہوئی ہماری تمہاری ساری امت کے ماں کی آواز ابھرتی ہے، اے ابو سفیان یہ رسول پاک کا بستر ہے اور تم ناپاک ہو، ناپاک باپ رسول پاک کے بستر پہ بیٹھے یہ گوارا نہیں۔ اے نبی کے وفادارو، تمہاری ماں نے تم کو ذہن دے دیا، اگر باپ نہ غدار ہو جائے تو اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، بیٹا غدار ہو جائے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، بیٹی غدار ہو جائے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، داماد غدار ہو جائے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، امام غدار ہو جائے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، مقتدی غدار ہو جائے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، پیر غدار ہو جائے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، اس لیے کہ اصل رشتہ مدینے والے تاجدار کا رشتہ ہے۔ اگر وہ رشتہ سلامت ہے تو سارے رشتے سلامت ہیں۔ ایک دن آئے گا اور خدا کی قسم ضرور آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 4 کا کندھا ہوگا تم 5ویں ہو کر جا رہے ہوگے، بولو جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ اور جب 4 کے کندھے پر سوار ہو کر جاؤ گے قبر میں اتارا جائے گا تو گود کھلایا بیٹا قبر میں جائے گا، بولو جائے گا؟ بیٹی جائے گی، داماد جائے گا، لیڈر جائے گا، پلیڈر جائے گا، نیتا جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، تنہا مردہ قبر میں لیٹا ہوگا۔ اور کیسی قبر، اللہ اکبر، گود کھلائے بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا،
اور خالی ساتھ نہیں چھوڑ دیا، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی، وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد، سینکڑوں من مٹی سینے پہ لاد دیا، سب گھر چھوڑ کر چلے آئے تنہا۔ اب مردہ تنہا قبر میں لیٹا، کون قبر؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اکیلا گھر اندھیری رات دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، اکیلا گھر اندھیری رات دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی، اکیلا گھر ہوگا، اندھیری رات ہوگی، دم گھٹ رہا ہوگا، دل اکتا رہا ہوگا، ایسے میں نکیرین آئیں گے، ڈراؤنی شکل پہ نظر پڑے گی تو مردہ پکارے گا، کبھی بیٹے کو آواز دے گا، کبھی بیٹی کو پکارے گا، کبھی بیوی کو پکارے گا، کبھی ماں کو پکارے گا، کبھی باپ کو پکارے گا، مگر آج سارے سہارے ٹوٹ گئے، ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، ساری آرزویں ختم ہو گئی، کہیں سے کوئی مدد کرنے والا نظر نہ آیا، کہیں سے کوئی چارہ ساز نظر نہ آیا، اور جب سارے سہارے ٹوٹ گئے، اچانک گنبد خضرا کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کالی کالی زلفوں والے آقا تشریف فرما ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، مگر جس نبی کی محبت سے تم نے دل کو مدینہ بنایا تھا وہ مدینے والا تاجدار تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی وہی پانے چار یار کے خواب جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تار سے چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور یہی وجہ میرے پیر و مرشد حضور شیر بیش سنت کے انتقال کی گھڑیاں جب قریب آئیں تو انہوں نے پورے گھر کے خانوادے کے ایک ایک فرد کو جمع کیا، اور جب سب اکٹھا ہو گئے تو کچھ پڑھنے لگے، فرمایا جو میں پڑھ رہا ہوں وہی سب پڑھو، تو سب نے سنا وہ پڑھ رہے تھے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، یاکنی کا وقت ہے، سارے گھر والے مل کے پڑھ رہے ہیں، خود اس دنیا سے سفر کرنے والا عاشق رسول اعلیٰ حضرت کا مظہر بھی پڑھ رہا ہے، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، لاکھوں گلوں میں ہزاروں چمن میں گلے ہزارہ نام محمد۔ اور یہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب نام آتا ہے فرماتے ہیں اپنے رضا کے قربان جاؤ، اور جب اعلیٰ حضرت کا نام آیا تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، پھر اسی کو دہرانے لگے، اپنے رضا کے قربان جاؤں، آقا رضا کے قربان جاؤں، پیارے رضا کے قربان جاؤں، ستھرے رضا کے قربان جاؤں، اچھے رضا کے قربان جاؤں، داتا رضا کے قربان جاؤں، مولا رضا کے قربان جاؤں، احمد رضا کے قربان جاؤں، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد۔ آج ساری دنیا کیوں اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا گن گا رہی ہے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں کو اس کے رسول کا مدینہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے حضرت مرزا عبدالشکور صاحب مدینہ طیبہ میں سرکار کی گنبد کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر وہاں اعلیٰ حضرت کی یاد آ گئی، سبحان اللہ، اور جب اعلیٰ حضرت کی یاد آئی تو پھر وہیں سے جھوم کے کہتے ہیں احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، اور خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اور میرے نانا نے تو بتایا کہ اس موقع پر میں بھی وہاں موجود تھا، تو حضور قطب مدینہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب آج میرے اعلیٰ حضرت کی جو منقبہ آپ نے میرے سرکار کو سنائی محفل میں پڑھ لیجئے، اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت کی منقبت کو مدینے کے تاجدار نے قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ اور یہ شعر بڑا پیارا ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کے شمع فروزاں ہے آج بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلو، اعلیٰ حضرت کے عقیدے پر چلو، ابھی وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ اب آخری جملے آپ سن لیں، دیکھیے دنیا میں رشتے بہت ہیں، اولاد اور ماں باپ کا رشتہ، پیر مرید کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، لیکن اگر بار بار بیٹا نافرمانی کرے تو ایک دن اولاد سے ماں باپ کا دل روٹھ جاتا ہے اور اسے آگ کر دیتے ہیں، گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ شاگرد بار بار نافرمانی کرے تو ادارے سے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے، مرید بار بار نافرمانی کرے تو سلسلے سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا بڑی لمبی چوڑی، ماں باپ نے اپنے دروازے سے بھگایا تو بہت سے گھر ہیں پناہ مل گیا، اگر ایک مدرسے سے خارجہ ہوا تو دوسرے مدرسے والے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بچوں کو زیادہ دکھانا ہے تعداد، اس لیے آؤ داخلہ لے لیں گے۔ اگر ایک پیر کے دامن
چھوٹا تو بہت سے پیر اپنا دامن پھیلائے گلی گلی گھوما کرتے ہیں، آؤ آؤ خلافت کا تاج میں تمہیں دے دوں گا، آؤ آؤ یہ خالی آفت مجھ سے لے جاؤ، میں تمہیں مرید بھی کروں گا، خلافت بھی دے دوں گا، خالی آفت بھی دے دوں گا، آؤ میرے دامن سے وابستہ ہو۔ بہت ٹھکانے مل گئے، لیکن میرے عزیز دیکھو، بیٹے سے ماں باپ محبت کرتے تھے، نافرمانی کی تو ماں باپ نے دھتکار دیا، شاگرد سے استاد محبت کرتا تھا، نافرمانی کیا مدرسے سے خارجہ کر دیا، پیر اپنے مرید سے محبت کرتا تھا، نافرمانی کی تو ماں پیر نے سلسلے سے خارج کر دیا۔ لیکن کتنا کریم ہے وہ مولا، کتنا رحیم ہے وہ مولا کہ ہم جیسے پاپی اور مجرم راتوں دن جرم کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، قصور کرتے رہتے ہیں، صبح اس کی نافرمانی، ظہر میں اس کی نافرمانی، عصر مغرب عشاء میں اس کی نافرمانی، مگر کتنا رحیم ہے وہ مولا، نہ تو سورج کی روشنی بند کرتا ہے، نہ چاند کی چاندنی بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ کھانا بند کرتا ہے، نہ اپنی نعمتیں بند کرتا ہے۔ اور یہی اتنا نہیں بلکہ اس کے شان رحیمی کا تو عالم یہ ہے کہ آج دنیا کے عزیز چہیتے سے چہیتے رشتے والوں نے بھی دھتکار دیا، مگر وہ رحمان الرحیم مولا آقا فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ساری آبادی کے لوگ سوتے رہتے ہیں، تو وہ رحمان الرحیم مولا آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور صدائے رحمت آتی ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی آنسو بہانے والا کہ شان کریمی سے اس کا آنسو چن لوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اور روایت بتاتی تھے کہ رات کے پچھلے پہر یہ رحمت بھری صدائیں آتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو کہ باپ نے جب 4 آدمیوں کو دیکھا تھا تب اولاد کو رسوا کر کے آنکھ کیا تھا، استاد نے جب 4 آدمیوں کو دیکھا تھا تب ذلیل کر کے مدرسے سے خارجہ کیا تھا، پیر نے 4 آدمیوں کو دیکھا تھا تب ذلیل کر کے اپنے سلسلے سے نکالا تھا، مگر کتنا رحمان و رحیم ہے وہ مولا کہ بندہ راتوں دن پاپ کرتا رہتا ہے، خطائیں کرتا رہتا ہے، قصور کرتا رہتا ہے، مگر وہ رحمان و رحیم مولا اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے دن کے اجالے میں نہیں بلکہ رات کے اندھیرے میں، اور وہ بھی پچھلے پہر صدائے رحمت دیتا ہے جب ساری آبادی سو رہی ہو، سب خوابے خرگوش کے مزے لے رہے ہو، تو ایک توبہ کرنے والا جانے اور توبہ قبول کرنے والا جانے، معافی مانگنے والا جانے اور معاف کرنے والا جانے، کسی تیسرے کو کانوں کار خبر نہ ہونے پائے۔ جو نیک لوگ تھے وہ تو رات کے پچھلے پہر اٹھے، توبہ کیا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیا، مگر ہم جیسے گنہگاروں کو رات کے پچھلے پہر کی نیند بڑی پیاری تھی، نہ اٹھ سکے، تو رحمان الرحیم مولا نے کہا کہاں تک تو بھاگے گا؟ اگر تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تو میری رحمت تو تجھ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر رات کے پچھلے پہر تجھے توفیق نہ ہوئی تو جا، میں تجھے سال میں ایک ایسی رات دے دوں گا کہ اس میں پچھلے پہر کی قید نہیں ہوگی، جیسے ہی سورج ڈوبے گا جب تک دوسرے دن کا سورج نہ نکلے میری رحمت و مغفرت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جانتے وہ رات کون ہے؟ وہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی رات ہے۔ جو نیک لوگ تھے انہوں نے تو اس رات میں اپنے نصیبے کو جگمگا لیا، مگر ہم جیسے اس رات میں بھی محروم رہ گئے۔ رحمان الرحیم مولا نے کہا کہاں تک بھاگو گے؟ پچھلے پہر توفیق نہ ہوئی، ایک رات میں تمہیں توفیق نہ ہوئی تو اب جاؤ، میں تمہیں کامل ایک مہینہ دیے دیتا ہوں، اس میں نہ تو پچھلے پہر کی قید ہے نہ رات کی قید ہے۔ ارے جب مہینے کا چاند نکلا، جب تک اگلے مہینے کا چاند نہ نکلے پہلا اشرہ رحمت کا ہوگا، دوسرا مغفرت کا ہوگا، تیسرا جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا ہوگا، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رحمت کے مہینے میں رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، مغفرت کے مہینے میں مغفرت سے دامن بھر لو، اور جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کا اشرہ ہے تو رحمت و مغفرت حاصل کر چکے ہو، اب تو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل ہی جائے گا۔ میرے عزیزو ابھی وقت ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کیسا کریم ہے وہ مولا، سلسلے قادریہ برکاتیہ رضویہ کے امام حضرت سیدی سختی رحمت اللہ علیہ چلے جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں دودھ پڑا، اللہ اللہ اللہ، غیرت گوارا نہ ہوئی، اٹھا کے بیٹھایا، کلی کرائی، منہ دھلایا اور اس کے بعد چلے گئے۔ جب ہوش آیا تو شرابی نے پوچھا کس نے مجھ کو دھلایا؟ کلی کرائی، منہ پاک کیا۔ حضرت سیدی سختی نے توبہ کر لیا، اتنے بڑے ولی نے کلی کرائی، منہ پاک کیا، اب کبھی شراب کو منہ سے نہ لگاؤں گا۔ اور جب رات کا پچھلا پہر آیا تو تہجد کی نماز پڑھنے مسجد میں پہنچ گیا۔ اللہ کے ولی بھی پہنچے، دیکھا وہی شرابی جو شراب کے نشے میں دودھ پڑا تھا اب تو تہجد گزار بن گیا تھا۔ عرض کیا مولا اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ تو ندا آئی کہ سیدی سختی تمہاری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ یہ ناپاک منہ سے میرا پاک نام لے، تو میری محبت کو بھی گوارا نہ ہوا کہ جس کا منہ تم نے پاک کر دیا ہے اب کبھی دوبارہ ناپاک ہو۔ تم نے میری محبت میں اس کا منہ پاک کیا تھا، میں نے تمہاری محبت میں اس کا دل پاک کر دیا۔
حضرت سری سختی ابو شرابی کی طرف مخاطب ہوئی اور فرمایا میاں شرابی یہ تو بتاؤ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو مسکرا کر کہتا حضور ارے جب خدا نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ابھی توبہ کیا ہے اور ابھی اس منزل پہ پہنچ گیا کہ ایک ولی اور خدا میں جو راز و نیاز ہو رہا ہے اسے پتا چل رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ مولا اللہ اللہ۔ یہ حضرت موسیٰ کا زمانہ، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آئے حضور دعا کیجیے اللہ ابر بانا کا نزول کر دے۔ نکلے تو 70,000 آدمیوں کا قافلہ ساتھ تھا، دعا مانگی تھی، بارش نہیں ہوئی، عرض کیا مولا اگر میری وجاہت تیرے دربار میں کم ہو گئی تو اپنے آخری نبی کے صدقے میں ابر بانا کا نزول کر دے۔ ندائی کہ اے موسیٰ تمہارا درجہ کم نہیں ہوا، مجمع تمہارے اس مجمع میں ایک ایسا پاپی، ایک ایسا ظالم ہے، ایک ایسا گنہگار ہے جو 40 سال سے اپنے گناہوں کے ذریعے میرا مقابلہ کر رہا ہے، اس کو محفل سے نکال دو، ابھی تمہاری دعا قبول ہوگی، ابھی بارش ہو جائے گی۔ عرض کیا مولا پاپی ایک ہے، مجمع 70,000 کا، ہم کیسے پہچانے؟ جواب ملا آواز دے دو، وہ خود بخود محفل سے چلا جائے گا۔ پھر عرض کیا میرے معبود 70,000 کے مجمع میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو جواب ملا آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے، ارے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے پاپی 40 سال سے گناہوں کے ذریعے تو خدا کا مقابلہ کر رہا، محفل سے نکل جاؤ تاکہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ابر بانا کا نزول ہو جائے۔ سب نے سنا، اس پاپی نے بھی سنا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، شاید کوئی نکل رہا ہو، کوئی نکلتا نظر نہ آیا۔ سمجھ گیا ہو نہ ہو وہ پاپی میں ہی ہوں، ہو نہ ہو وہ مجرم میں ہی ہوں، ہو نہ وعلى نبيه وعلى آله وصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور یا رسول اللہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے، اور دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ آئیے ہم آپ سبھی مل کر شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کرنے پڑی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات آج ہم اور آپ انتہائی نازک ترین دور سے گزر رہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی، سونا پاسے سونا بن ہے سونا زہرے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے مت ہی تیری نرالی، اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو نگر نگر ڈگر ڈگر قریہ قریہ شہر شہر بستی بستی دیہات دیہات خود بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور دنیا کو کلمہ پڑھاتے بھی ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور دنیا کو نماز پڑھاتے بھی ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نماز ہی کا نام ایمان ہے، مگر آج کی اس بزم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نہ نماز کا نام ایمان ہے، نہ روزے کا نام ایمان ہے، نہ حج کا نام ایمان ہے، نہ زکوٰۃ کا نام ایمان ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ ایک ایمان والے کی شناخت تو ہو سکتے ہیں، ایک مومن کی پہچان تو ہو
سکتے ہیں مگر یہ ایمان نہیں. آپ کہو گے نماز روزہ حج و زکات، اگر ایمان نہیں تو پھر ایمان کیا ہے؟ تو سنیے، مدینے والے کے مان لینے کا نام ایمان ہے. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ مدینے والے کی سچی محبت جانے ایمان. اب آئیے ذرا قرآن سے ہم پوچھیں، اے قرآن تو بتا دے ایک امتی کو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ محبوب خدا چہرے سے زلفیں ہٹاتے ہیں تو وہ دعا کا خطاب دے دیا جاتا ہے. چہرے پہ زلفیں بکھیرتے ہیں واللیل اذا سجا فرما دیا جاتا ہے. کالا کمبل اوڑھتے ہیں یا ایھا المزمل فرما دیا جاتا ہے. چادر لپیٹتے ہیں یا ایھا المدثر فرما دیا جاتا ہے. اگر دستے ناز سے کچھ عطا کرتے ہیں تو خدا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہی اتنا نہیں بلکہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو خدا کی، اطاعت کرو مصطفیٰ کی. اور یہاں تک فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. آپ نے اجازت دے دی، مکبر نے تکبیر کہہ دی، حضرت صدیق اکبر مصلی پر پہنچ گئے، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نیت باندھ لی. اب سارے صحابہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. بخاری شریف کے اوراق بتاتے ہیں اتنے میں نبیوں کے امام آ گئے، رسولوں کے پیشوا آ گئے. اللہ کے رسول آئے تو صحابہ نے تالی بجا کر ایک دوسرے کو خبر دی ہے کہ نبیوں کا امام آ گیا ہے، رسولوں کا پیشوا آ گیا ہے. حضرت صدیق اکبر کو معلوم ہوا، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. آقا فرماتے تھے اے ابو بکر مصلی پر کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ. اجازت مل گئی تھی مگر باہر عشق صدیقی مصلی چھوڑا، پیچھے آئے، آقا نے نماز پڑھائی. اور نماز کے بعد میرے آقا فرماتے تھے اے ابو بکر میں نے تو تمہیں اجازت دے دی تھی، پھر بھی مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں چلے آئے؟ تب جذبہ عشق گڑائی لیتا ہے، محبت رسول تیور بدلتا ہے. ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز صدیقی ابھرتی ہے، یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں کہ نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا کے آگے بڑھ کر وہ امامت کر سکے. پتا چلا صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہ سمجھا. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سارے صحابہ حالت نماز میں تھے، تالی بجا کر خبر دیا. اب آپ بتاؤ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ خیال نہیں آیا تو تالی کیوں بجائی جا رہی ہے؟ صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اور پھر یہ خیال تعظیم سے آیا یا توہین سے؟ اگر توہین سے آتا تو پیچھے کیوں ہٹتے؟ پتا چلا کہ صحابہ کی نماز میں نبی کا خیال تعظیم سے آتا ہے. اور بخاری کی حدیث بتاتی ہے اللہ کے نبی منع نہیں فرماتے تھے، گویا صحابہ نے یہ ذہن دے دیا یاد محمد یاد خدا ہے، کس کو خل سے گھٹاتے یہ ہے. اور یا رسول اللہ تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نزدیک بسا گاؤں بھی خرچ. اس لیے کہنے دیجئے گائے بیل گدھے والی نماز ان وہابیوں کو مبارک ہو اور تصور رسول والی نماز ہم سنی مسلمانوں کو مبارک ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بعد اب آئیے میں آپ کو بارگاہ فاروقی میں لے چلوں. ایک مسجد کے نمازی آئے، اے امیر المومنین ہماری مسجد کا امام روزانہ جہری نمازوں میں سورہ عبسہ وتولی کی تلاوت کرتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں جاؤ اس امام کو پکڑ لاؤ. امام پکڑ کے لایا گیا. میاں یہی سورت روزانہ کیوں پڑھتے ہو؟ امام نے کہا حضور اس سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے معاذ اللہ. اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کا تیور بدل گیا. تلوار میان سے نکالی، ایک وار کیا، سر تن سے جدا کر دیا، لاش خاک و خون میں تڑپنے لگی. ایک ہنگامہ ہو گیا کہ آج عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا، عمر نے ایک داڑھی والے کا خون بہا دیا، عمر نے ایک امام کی گردن قلم کر دی. لوگوں نے کہا اے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تو صحیح ہے کہ میں نے امام کا قتل کیا ہے، یہ بھی سچ ہے میں نے داڑھی والے کا خون بہایا. جو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا ہے وہ چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر.
اے عروس البلاد کے مسلمانوں، دیکھو یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، داڑھی ان کے سامنے تھی، کلمہ ان کے سامنے تھا، پیشانی کے سجدے کا نشان ان کے سامنے تھا، کرتا پائجامہ ان کے سامنے تھا، قرآن کی تلاوت ان کے سامنے تھی، مگر انہوں نے داڑھی نہ دیکھی، انہوں نے کلمہ نہ دیکھا، انہوں نے نماز نہ دیکھی، یہ دیکھا دل عظمت مصطفیٰ کا مدینہ ہے کہ نہیں۔ پتہ چلا حضرت عمر نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ذہن دے دیا، داڑھی بعد میں دیکھنا، کلمہ بعد میں دیکھنا، نماز بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھ لینا کہ یہ داڑھی عاشق رسول کے چہرے پر ہے کہ غدار نبی کے چہرے پر ہے۔ اگر نبی کے وفادار کے چہرے پر ہو تو اس کو داڑھی کہنا، اور غدار نبی کے چہرے پر ہو تو داڑھی کے بجائے برگد کی جٹا کہہ دینا۔ اگر نبی کا وفادار ہو تو اس کی عبادت کو عبادت کہنا، اور نبی کا غدار ہو تو اسے اٹھک بیٹھک کہہ دینا، مگر اسے نماز مت کہنا۔ اگر نبی کا وفادار ہو تو روزہ کہہ دینا، اگر غدار ہو تو اسے بھوک اپاس کہہ دینا۔ اگر نبی کا وفادار ہو تو وضو کہہ دینا، اور نبی کا غدار ہو تو کلہ دتوین کہہ دینا، اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ہاں لکھنؤ میں ایک اجتماع ہوا، اور علی میاں ندوی نے اجتماع کروایا، کعبے کے امام کو بلایا، اور جب بہت لوگ اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے اعلان کیا، دیکھو اب پتہ چلا کہ ہندوستان میں بریلوی زیادہ ہیں یا ہمارے عقیدے کے زیادہ لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ لکھنؤ میں نے تقریر کی، اور میں نے کہا علی میاں اس طریقے سے عقیدے کا پتہ نہیں چلے گا، تم نے اعلان کیا آج کعبے کا امام نماز پڑھائے گا، مسلمان مکہ شریف سے محبت کرتا ہے، مسلمان مدینہ شریف سے محبت کرتا ہے، سوچا کہ کعبہ کا امام آ رہا ہے، اقتدا کرنے پہنچ گیا۔ تمہیں اگر یہی معلوم کرنا تھا کہ کس کے عقیدے کے زیادہ ماننے والے لوگ ہیں تو تمہیں یہ اعلان کرنا چاہیے، وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ تمہیں یہ بھی بتانا چاہیے آج کعبے کا وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اولیاء اللہ کی شان کے آگے جماعت سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ۔ تمہیں یہ بھی اعلان کرنا چاہیے کہ نبی ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ تمہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ کعبے کا وہ امام نماز پڑھائے گا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے۔ تب ہم دیکھتے کہ کتنے لوگ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ مسلمان نہیں جانتا کہ یہ کعبے کے گلاب میں لپٹا ہوا صنم ہے جس کو لا کے تم نے اپنے احاطے میں کھڑا کر دیا ہے، اس لیے اقتدا کے لیے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ مت دیکھو کہاں کا امام ہے، ارے یہی کعبہ تو ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ عبداللہ کعبہ کے غلاب میں لپٹا ہوا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ عبداللہ کو پکڑ لاؤ۔ عبداللہ کو پکڑ کے لایا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان اللہ کے نبی نے عبداللہ کو قتل کروا دیا۔ دیکھیے یہ عبداللہ ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے مگر نبی کی توہین کرتا ہے، تو نبی نے چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان حرم میں اس کو ندوہ کے کورس میں شامل کر لیا۔ یہ وہی زکریا ہے جو تبلیغی جماعت کے بانی الیاس کادھلوی کا بھتیجا ہے۔ ہاں یہ وہی زکریا ہے جس نے کتاب تبلیغی نصاب لکھی ہے۔ کون تبلیغی نصاب؟ وہ تبلیغی نصاب جس کا فضائل درود آپ اٹھا کے دیکھیں، اشرف علی کا جو ترجمہ زکریا نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ حرام زادہ ہو، کیا ہو؟ زور سے بولو، کیا ہو؟ حرام زادہ ہو۔ یہ میں گالی نہیں بک رہا ہوں بلکہ تبلیغی نصاب پڑھ رہا ہوں۔ تبلیغی نصاب میں زکریا نے لکھا ہے کہ ولید ابن مغیرہ حرام زادہ ہو، اور پھر خدا کی پھٹکار دیکھیے کہ نمبر 1 لگا کے حاشیہ چڑھایا، حاشیہ چڑھایا۔ لغت میں یہ باوقار علماء بیٹھے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ حرام زادہ کے ایک معنی شریر کے بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل یہ وہابڑے کہتے کہ حرام زادہ سے مراد حرامی نہیں بلکہ شریر ہے، تو خود ہی نمبر 1 لگا کے حاشیہ چڑھایا اور نیچے لکھا کہ یہ ولید ابن مغیرہ کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے جو زنا کی اولاد سے تھا۔ اے بمبئی والوں بتاؤ، جو زنا کی اولاد ہوگا وہ حرامی ہوگا کہ حلالی؟ بولو، حرامی ہوگا کہ حلالی؟ اور یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ نہیں؟
اور کس نے کیا؟ کسی بریلی کے عالم نے، مارہرہ شریف کے عالم نے، حنفیہ کے علماء نے؟ کیا یہ حضرت مفتی اشرف رضا صاحب نے؟ نہیں، بلکہ زکریا نے ترجمہ کیا، اشرف علی کے حوالے سے کیا اور تبلیغ نصاب میں کیا ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بولیے کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ باوقار ایک دینی درسگاہ کے یہ طلبہ بیٹھے ہیں جنہوں نے 30 پارے قرآن عظیم اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھو پورے سال ہو سکتا ہے کوئی نماز میں سورہ نون والقلم نہ پڑھے، مگر جب تراویح کا زمانہ آئے گا تو چاہے یہ اسماعیل حبیب مسجد ہو، چاہے مینارہ مسجد ہو، جب وہاں کے خطیب و امام حضرت حکیم الاسلام تراویح پڑھانے کھڑے ہوں گے، اگر کہیں ان کے ذہن میں معاذ اللہ خیال آ جائے کہ جس آیت میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا ہے تو حرامی کہنا گالی ہے، ہم خبیث مردود اسٹیج پہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ حبلے کہتے ہیں بریلوی لوگ گالی بکتے ہیں، تو لاؤ جس میں اس آیت میں حرامی کہا گیا ہے اس کو معاذ اللہ چھوڑ دیں، اس آیت کو نہ پڑھیں۔ تو اے بمبئی والوں بتاؤ کہ اگر کوئی حافظ نبی کے دشمن کو حرامی جس آیت میں کہا گیا اس آیت کو تراویح میں چھوڑ دے تو لقمہ دینے والے لقمہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولو دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ حافظ صاحب قرآن مکمل نہیں ہوا، جس آیت میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا تھا وہ آیت آپ نے چھوڑ دی ہے، پہلے اس آیت کو پڑھیے تب قرآن مکمل ہوگا۔ گویا پتہ چلا نبی کے دشمن کو حرامی نماز میں کہا جا رہا ہے، روزے کے مہینے میں کہا جا رہا ہے، تراویح کی نماز میں کہا جا رہا ہے، نیت باندھ کے کہا جا رہا ہے، اور گالی نہیں بلکہ خدا کی عبادت ہے۔ ہمیں کہنے دیجیے، یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جو نبی کا دشمن ہو اس کو حرامی کہنا یہ گالی نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کے سور کی جیسی تھوتنی کو داغ دیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ اخلاق بھی چیز ہوتی ہے، تہذیب بھی کچھ ہوتی ہے، کچھ مروت بھی ہونا چاہیے۔ ارے کچھ اشاروں میں بات کیجئے، کچھ کنائے میں بات کیجئے، اس طریقے سے دھواں دھار آپ لوگ بالکل ایک دم برہنہ تلوار بن جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ارے دیکھو یہ خدا کیا کہہ رہا ہے، سناسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کے سور کی جیسی تھوتنی داغ دیں گے۔ پتہ چلا اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جو نبی کا گستاخ ہو اس کے چہرے کو چہرہ کہا جائے، بلکہ اللہ دشمن نبی کے چہرے کو سور کی تھوتنی کہہ رہا ہے اور گستاخ نبی کو حرامی کہہ رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ منافقین ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں دیکھو یہ ان کے ساتھی انسان ہے مگر خدا انسان نہیں شیطان کہتا ہے۔ گویا قرآن نے ذہن دے دیا جو نبی کا دشمن ہو اس کو انسان کے بجائے شیطان کہنا، جو نبی کا گستاخ ہو اس کو حرامی کہنا، جو نبی کا گستاخ ہو اس کے چہرے کو سور کی تھوتنی کہنا، اور یہ گالی نہیں بلکہ خدا کی سنت ہے۔ بولو سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ اسٹیج پہ گالی بکتے، قرآن آپ پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تب بھی آپ یہی پڑھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ اگر شیطان کہنا، مردود کہنا، رجیم کہنا گالی ہے تو میرے پیارے مجھے جواب دو کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں کہ گالی بکنے جا رہے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ گالی بکنے جا رہے ہیں؟ قرآن نے ذہن دے دیا خدا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رحمان الرحیم بعد میں کہنا، الحمد شریف پڑھ کر خدا کے حمد و ثنا بعد میں بیان کرنا، پہلے نبی کے دشمن کو شیطان کہہ دینا، نبی کے دشمن کو رجیم کہہ دینا، نبی کے دشمن کو مردود کہہ دینا۔ گویا قرآن نے ذہن دے دیا کہ جو نبی کا دشمن ہو پہلے اس کو شیطان کہو، پہلے اس کو مردود کہو، پہلے اس کو رجیم کہو، تب اللہ کو رحمان و رحیم کہنا، تب خدا کے حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہی تو ہمارا امام کہتا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملیدوں کی کیا مروت کیجیے، اور ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے۔ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ حضرت مولانا الحاج عبد القادر صاحب قبلہ سے پوچھئے، ہمارے ہاں بارہ بنکی میں قصبہ ہے جسے دیوا شریف کہتے ہیں، بارش پاک کا آستانہ، یہ تولچی وہاں پہنچ گئے حضرت، اور جب پہنچے تو وہاں کے سنیوں نے دوڑا لیا، کھرو جاؤ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں،
سب بھاگ گئے، دوبارہ پوری انہوں نے طاقت سمیٹی اور اس کے بعد پوری تیاری سے گئے، اور جب پوری تیاری سے دیوا شریف پہنچے تو دیوا شریف کے نبی کے دیوانے بھی تیار ہو گئے. آؤ، ارے ہم تو اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے. ایسی نعرہ لگانا تو چپ چاپ بیٹھے رہیے. یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، زور سے بولو، اس کا بیڑا. سرکار مارہرا فرماتے ہیں کسی کی جے بھی جائے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. اس لیے میرے عزیزو، وہ جن کے ایمان ہے مردہ، یارو ان کو مرنے دو، زندہ دلوں میں ہم زندہ دلی کی بات کریں. سنا نعرہ رسالت کا تو غش کھا کر گرا نجدی، اور اٹھ بیٹھا ملا یہ گھونٹ جب کوے کے اخنی کا. تو کوا خور نعرہ نہ لگائیں، مگر آپ تو غوث اعظم کا مرغا کھانے والے ہو. ذرا بلند آواز سے نعرہ لگا کے سناؤ. ماشاء اللہ. حضرات، جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے، جو پست تھے وہ پست ہیں، وہ پست رہیں گے، اور جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے. تو آپ تو اعلیٰ حضرت کے مست ہیں، غوث اعظم کے مست ہیں، مارہرا کے اپنے تاجداروں کے مست ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. اس لیے اپنی مستی کا ثبوت دیجیے. اور آپ کو بتا دوں، یہی تبلیغی نصاب ہے. زکریا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ ایک صاحب غسل خانے میں گر پڑے، چوٹ آ گئی، ہاتھ میں ورم آ گیا، بہت تکلیف تھی. اب انہیں کچھ نہیں سوجا، انہوں نے نعرہ لگایا یا رسول اللہ. کیا نعرہ لگایا؟ زور سے کہہ دو، آپ کا تو عقیدہ ہے یا رسول اللہ. سارا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ، پیچھے والے بھی کہہ دیں یا رسول اللہ. تو تبلیغی نصاب میں زکریا لکھتا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یا رسول اللہ کہا تو ورم بھی چلا گیا، تکلیف بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ وہ نبی کے ایک عاشق تھے کہ نہ کوئی ٹیبلٹ انہوں نے لیا، نہ کوئی کیپسول انہوں نے لیا، نہ کوئی انجیکشن انہوں نے لیا، بلکہ اپنے نبی کے نام کا نعرہ لگایا، تکلیف چلی گئی. کہنے دیجیے یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. تو جب دیوا شریف کے سنیوں نے سنا کہ پوری تیاری سے آ رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو گئے. بات بارہ بنکی تک پہنچی تو وہاں کی ڈی ایم انیتا بھٹناگر وہ بھی آ گئی، اے ڈی ایم بھی آ گیا، ایس ڈی ایم بھی آ گیا، کوتوال بھی آ گیا. پورا بارہ بنکی کا عملہ دیوا شریف میں اکٹھا ہو گیا. پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، آپ تحقیق کر لیجئے گا. سب اکٹھا ہو گئے. نوبت قتل و خونریزی کی تھی تو ڈی ایم انیتا بھٹناگر نے دونوں فریقوں کو بلایا. آئے، کیا جھگڑا ہے آپ لوگوں کا؟ تو سنیوں نے کہا صاحب ہمارا ان کا جھگڑا یہ کہ نہ تو یہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ بابا کو مانتے ہیں. بابا سے مراد وارث سے پاک. ڈی ایم نے پوچھا کیوں بھائی، اے جماعتیوں کیا واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، کچھ تو انہوں نے صحیح کہا، کچھ غلط کہا. کہا کیا صحیح کہا، کیا غلط کہا؟ کہا صحیح یہ کہا ہے کہ یہ بابا کو نہیں مانتے، بقیہ سب غلط کہا، ہم خدا کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے، البتہ بابا کو نہیں مانتے. تو ڈی ایم انیتا بھٹناگر کہنے لگی پھر یہ صحیح کہتے ہیں، تم غلط کہتے ہو، اس لیے کہ خدا اور رسول کی پہچان تمہارے باپ دادا نے نہیں کرائی، انہی باباؤں نے کرائی ہے، انہی صوفی سنتوں نے کرائی ہے. تو جن کی پہچان بزرگوں نے کروائی ہے، جب ان بزرگوں کو نہیں مانو گے تو جن کو پہچانوایا ان کو کیا مانو گے؟ کہا اور بتاؤ کیا جھگڑا ہے؟ کہا دوسرا جھگڑا یہ کہ یہ لوگ زور زور سے سلام پڑھتے ہیں، ہم سلام نہیں پڑھتے اور یا کہہ کے پڑھتے ہیں. تو کہا کیوں بھائی آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ کہا ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یا کہہ کے سلام پڑھنا چاہیے. تبلیغ نصاب میں دیکھیے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام پڑھنا چاہیے. کہنے لگے وہ تو مدینہ کے لیے لکھا ہے کہ مدینے میں نبی رہتے ہیں، وہاں سلام سنتے ہیں، تو جو مدینہ جائے وہ پڑھے. ہندوستان دور ہے اس لیے یہاں سے نہیں پڑھنا چاہیے. تو سنیوں نے کہا ڈی ایم صاحبہ آپ ان وہابیوں سے پوچھئے کہ ہر ایک کا ایک رینج ہوتا ہے، ٹرانسمیٹر ہوتا ہے. اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ
نبی مدینے کا سلام سن لیتے تھے تو اب ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ معاہدہ اقدس سے کوئی سلام پڑھے تب سنیں گے، یا مسجد نبوی کے کسی کونے سے پڑھے تب سنیں گے، یا مدینہ طیبہ کے کسی محلے سے پڑھے تب سنیں گے، یا مکہ شریف سے پڑھے تب بھی سن لیں گے، جدہ کے ساحل سے پڑھے تب بھی سن لیں گے؟ تو خدا کی پھٹکار دیکھیے کہ انہیں بولنا ہی پڑا۔ کہنے لگے ڈی ایم صاحبہ ارے جدہ کے ساحل پہ پہنچ کر بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو میں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ نبی کا شہر قریب آ گیا ہے، نبی وہاں سے سلام سن سکتے ہیں۔ سنیوں نے کہا اب ان سے پوچھ لیجئے کہ اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جدہ کے ساحل سے نبی سلام سن سکتے ہیں تو جدہ مدینے سے سینکڑوں میل دور ہے، ہمیں کہنے دیجئے جو کہاں سینکڑوں میل کی دوری کا سلام سن سکتے ہیں وہ ہزاروں میل دوری کا بھی سلام سن سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کہاں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سنیوں نے کہا ڈی ایم صاحبہ اب آپ ان سے کہیے یا تو یہ حد متعین کریں کہ رسول کتنے کلومیٹر کی سنتے ہیں کتنے کی نہیں، ورنہ پھر ہماری بات کو مان لیجئے۔ ڈی ایم پوچھتی رہی بتاؤ کتنے کلومیٹر کی آواز سنتے ہیں، کوئی جواب نہ دے سکے۔ اب مجبوراً دیوا شریف میں یہ فیصلہ ہو گیا، 3 تحریریں لکھ لی گئی، ایک تو ڈی ایم کے پاس ہے، دوسری جماعتیوں کو دے دی گئی، تیسری آستانے کے منیجر کو دے دی گئی کہ اب یہاں کوئی تبلیغی جماعت کا وفد کبھی بھی دیوا شریف میں نہیں آ سکتا۔ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے غیر اللہ سے کبھی نہیں مانگا، جب مانگا تو انہی نے غیر اللہ سے مانگا۔ اب میں دور کی نہیں اپنے بارہ بنکی ہی کی بات بتاؤں، اجتماع کا اعلان کیا کہ رسولی میں ہوگا، اور رسولی کا جب اعلان کیا تو سیاسی جھگڑا پیدا ہو گیا، چونکہ بینی اور ملائم کے یہ زیادہ حامی لوگ تھے تو ادھر کلیان کی حکومت آئی تو اس نے کہا ہم اجتماع نہیں کرنے دیں گے، پرمیشن ملتوی کر دیا، یہاں اجتماع نہیں ہوگا، کسی اور جگہ جا کے اجتماع کراؤ۔ اب جماعتیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، سب سے پہلے تو مسولی گئے، فرید محفوظ قدوائی سے کہا اے ایم ایل اے صاحب آپ ہماری مدد کیجیے، اجتماع کا پرمیشن دلا دیجیے۔ ہم نے کہا بارہ بنکی میں جا کے تقریر کی، میں نے کہا جماعتیوں اب تک تو تم یہ کہتے تھے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ بتاؤ کیا فرید محفوظ قدوائی تمہارے اللہ ہو گئے؟ اگر اللہ نہیں تو ان سے مدد مانگی مشرک ہو گئے، اور اگر وہ غیر اللہ ہیں، اگر غیر اللہ ہیں مدد مانگی تو مشرک ہو گئے، اور اگر اللہ ہے تو اعلان کر دو ہمارے خدا فرید محفوظ قدوائی تھے۔ کوئی جواب نہ بن پڑا، مدد بھی مانگی کام بھی نہیں بنا، تو اب بارہ بنکی گئے، کہا یہ مسولی قصبہ ہے کام نہیں چلا، شہر چلے کام بن جائے، تو وہاں پہنچے امیر حیدر نیتا ہے ان سے کہا، مگر پھر بھی کام نہ بنا۔ خالد جیلانی کانگریسی نیتا ان سے مدد مانگی، جب بھی کام نہ بنا تو سوچنے لگے داڑھی والوں سے کام نہیں بنا تو چوٹی والوں کے پاس چلا جائے۔ پہنچے کہاں؟ بینی پرساد ورما کے پاس، ورما جی مدد کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے، آپ تو وزیر مواصلات، ہماری دستگیری فرمائیے۔ ورما جی نے بھی ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا دیا، مگر نہ پرمیشن ملنا تھا نہ ملا۔ کہنے لگے اگر ورما سے کام نہیں چلا تو یادو کے پاس چلیں۔ ملائم سنگھ یادو کے پاس پہنچ گئے، یادو جی آپ ہماری مدد کیجیے، آپ تو وزیر دفاع ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو بہت بڑا پاور ہے۔ انہوں نے بھی پورا زور لگا دیا، مگر نہ تو کلیان کو پرمیشن دینا تھا نہ دیا۔ اب یہ جب تھک ہار گئے، ہر طرف سے کہیں کام نہ بنا، تو اب انہوں نے کہا چلو ملائم سے کام نہ بنا، بینی سے کام نہ بنا تو سیدھے بی جے پی والوں کے پاس پہنچے۔ چنانچہ سیدھے کہاں گئے؟ کلیان سنگھ مدنری کے پاس پہنچے، ایلوانی کے پاس پہنچے، اور یہی لکھی لال جی ٹنڈن کے پاس پہنچے۔ اے مکھ منتری کلیان سنگھ مدد کیجیے، اے ایڈوانی جی مدد کیجیے، اے اٹل بہاری واجپئی جی مدد کیجیے، اے لال جی ٹنڈن مدد کیجیے۔ اب اے جماعتیوں میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے کلیان سنگھ سے مدد مانگی تو ان کو خدا سمجھا کہ غیر خدا سمجھا؟ اللہ سے کہ غیر اللہ سے؟ پتا چلا کہ تم نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے۔ ہم نے جب مدد مانگی ہے تو کبھی کلیان سنگھ سے نہیں مانگی، ایڈوانی سے نہیں مانگی، اٹل بہاری سے نہیں مانگی، مانگی ہے تو غوث و خواجہ سے مانگے۔ ہم نے جب مانگا ہے تو اہل اللہ سے مدد مانگا ہے، اور تم نے جب مانگا ہے تو غیر اللہ سے مانگا۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا تمہیں مبارک ہو، اور اہل اللہ سے مدد مانگنا ہمیں مبارک ہو، اہل اللہ سے مدد مانگنا ہمیں مبارک ہو۔
جب سب ہار گئے الحمدللہ 12 بنکی میں تو سنیت نکھار پر آ گئی، مسجدوں میں بورڈ لگ گیا، جماعتیوں کا داخلہ مانا، اور جہاں جاتے ہیں مار مار کے بھگائے جاتے ہیں۔ تب سب تھک ہار گئے تو فون پہ فون عبد المصطفیٰ تجھے قتل کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر کے گھاگرا میں ڈال دیں گے، اور ابھی 5 خط آئے کہ 23 دسمبر ہمارے اجتماع کی آخری تاریخ ہے، اس سے پہلے ہم ختم کر سکتے تھے، مگر اگر پہلے ختم کر دیا تو ہمارا اجتماع نہیں ہو پائے گا، اس لیے 23 دسمبر تمہارے زندگی کی آخری تاریخ ہے، اگر کچھ قرضہ ہو تو ادا کر دو، ایک دوسرے سے اپنے حقوق معاف کرا لو، وہ تمہاری زندگی کی آخری تاریخ ہوگی۔ میں نے کہا اب تک تو تم یہ کہتے تھے موت و زندگی اللہ کے ید قدرت میں ہے، اب تم خدائی کا دعویٰ کرنے لگے ہو۔ ارے سنو سنو، اگر نبی کے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہماری جان چلی جائے تو ہم اس کو موت نہیں زندگی کی معراج تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مائیں ہم کو گود میں لے کر یہ سبق پڑھاتی ہیں، خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے تھی پہ تو یوں حق ادا کرو۔ ہم اعلیٰ حضرت کے دیوانے تو ہمیشہ یہ اعلان کرتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ بڑے فریبی ہوتے ہیں، بہت مکار ہوتے ہیں یہ جماعتی۔ آپ کہو گے کیا کہہ رہے ہو؟ تو دیکھیے نگر نگر ڈگر ڈگر کہتے ہیں بھائی ہم خود سب سے برے ہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بولیے آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں کب وہ مسلمان ہو جائے۔ اخبارات آپ پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا جب ندوہ میں اجتماع ہوا تو اجتماع کے بعد جو سرخیوں میں خبر آئی تھی وہ یہ کہ علی میاں نے بھی کہا، امام حرم نے بھی کہا کہ قادیانی کافر ہیں۔ بولیے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا کہ نہیں؟ کیا کہا؟ قادیانی کافر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ایک جماعتیوں، اب تک تو تم کہتے تھے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اب ندوہ میں سارے جماعتیوں نے مل کر تصدیق کر دیا کہ قادیانی کافر ہیں، تو یہ بتاؤ کہ قادیانی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ ارے وہ تو تم سے زیادہ کلمہ پڑھتے ہیں، کتاب کے ٹائٹل پہ کلمہ لکھتے ہیں، اپنے خط کے سر فہرست وہ کلمہ لکھتے ہیں، حتیٰ کہ دکان کے سائن بورڈ پہ بھی کلمہ وہ لکھ دیتے ہیں، تو تم سے زیادہ کلمہ پڑھتے ہیں، مگر کلمہ پڑھنے والے کو تم نے کافر کہا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا مگر یہ بھی تو سوچئے وہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر نبی کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سنو، ارے ختم نبوت کے انکار کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ قادیانیوں نے تو بعد میں انکار کیا ہے، پہلے قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کے معنی کو غلط انداز دیا اور اس نے انکار کیا ہے۔ تو جو سزا تم نے غلام احمد قادیانی کے لیے تجویز کی ہے، پہلے وہی سزا قاسم نانوتوی کے لیے تجویز کرو۔ پتہ چلا، معلوم ہوا انہوں نے خود یہ ذہن دے دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہی ہو۔ حضور خانوادے برکات کے شاہزادے سرکار غوث الورا کے لخت جگر تشریف فرما۔ میں نے کہا سانحہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت بھی تشریف لے گئے تھے، ہسپتال میں بھی گیا، حضرت کے قدموں کے بوسہ کرنے لینے کی سعادت میں نے بھی حاصل کی الحمدللہ۔ دیکھو آگ آئی مگر کھال جل گئی، بال ماشاءاللہ ادھر بھی جل گیا، ادھر بھی جل گیا، ادھر بھی جل گیا، مگر ایک بال بھی نہیں جلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بال بھی نہیں جلا۔ حضرت کی زیارت کے لیے میں بھی گیا تو دیکھیے سارے حاجیوں سے پوچھئے مکہ شریف جاتے ہیں، اور جب حج کیا تو حج کرنے کے بعد 8 تاریخ جہاں آئی سب بوریا بستر باندھ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولانا مینا جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ کہا شیطان کو کنکر مارنے۔ تو کبھی شیطان دیکھا نہیں تو ہم نے سوچا چلو بڑا اچھا موقع ہے، آج دیکھ لیں گے شیطان کتنا موٹا ہے، کتنے ہاتھ ہیں، کتنی آنکھیں ہیں، کتنا پیر ہے، آج دیکھنے کو مل جائے گا۔ کہنے لگے رے وہاں شیطان کہاں؟ میں نے کہا پھر؟ کہا وہاں تو 3 پتھر کے پلر بنے، انہی کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ ہم نے کہا ہندوستان میں کھرو، تم یہ کہتے تھے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، جتنی دیر خبیث مردود کہتے ہو، جتنی دیر دوسروں کو برا کہتے ہو، اتنی دیر کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ ارے تو یہ تو مکہ ہے، مکہ کھانے کعبہ سامنے کھڑے، ارے بجائے 3 دن مینا میں جانے کے یہیں بیٹھے رہو، خوب اطمینان سے حجر اسود کا بوسہ لو، خوب صفا اور مروہ کی صحیح کرو، خوب چاہے زمزم سے آب زمزم پیو، خطیب میں نماز نفل پڑھو، اللہ کے گھر کا طواف کرو، خوب عمرہ کر لو۔ ارے جتنا کرو گے ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملے گا۔ کہنے لگے مولانا جب عمرہ کا وقت تھا عمرہ کیا، جب طواف کا موقع تھا طواف کیا، جب صحیح کا ٹائم تھا صحیح کیا، مگر یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ نبی کے دشمن شیطان کو کنکریاں ماری جائیں، اس لیے ہم تو ان 3 دنوں میں کنکریاں ماریں گے۔ ہم نے کہا کیوں کنکری مارو گے؟ کہا 1000 سال پہلے شیطان نے اللہ کے خلیل کو بہکایا تھا،
ہم نے کہا جب بہکایا تھا اللہ کے خلیل نے 7 کنکریاں مار کے زمین میں دھسا دیا تھا، آج تمہیں کہاں بہکانے آ رہا، کیوں مار رہے ہو؟ کہ اللہ کے خلیل کو ہزاروں سال پہلے بہکایا تھا، مگر خلیل اللہ کا ماننے والا قیامت تا ان دشمنوں کو، اس شیطان کو اسی طریقے سے کنکریاں مارے گا۔ ہم نے کہا سن لو، جس طریقے سے اللہ کے خلیل کے دشمن کو قیامت تک مسلمان کنکریاں مارے گا، ایسے ہی اشرف علی تھانوی نے، رشید احمد گنگوہی نے، قاسم نانوتوی نے، خلیل احمد امبیٹھی نے ایک مرتبہ میرے آقا کی توہین کی تھی، مگر جو نبی کا وفادار ہوگا، محبوب خدا کا دیوانہ ہوگا، وہ زندگی بھر اس کو برا کہتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کے دشمنوں کو برا کہنا یہ برائی نہیں بلکہ سنت نبی ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اس نازک زمانے میں آپ اپنے پرائے کی پہچان کیجئے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں سرکار کو گالیاں دی جاتی تھی، سرکار برداشت کر لیتے تھے، آپ لوگ کیوں ان کو جواب دیتے تھے؟ ایک باپ کو اگر کوئی گالی دے برداشت کر لے، دنیا تعریف کرے گی بڑا صابر آدمی ہے، لیکن بیٹا اگر سن رہا اور لوگ کہیں کہ نطفے میں فرق معلوم ہوتا ہے، اگر وفادار ہوتا تو باپ کی گستاخی برداشت نہ کرتا۔ نبی نے اپنی توہین برداشت کر لی، یہ ان کی شان تھی، ان کا مقام تھا، لیکن اگر امتی برداشت کر لے تو وہاں نطفے میں فرق سمجھا گیا، یہاں وفاداری میں فرق سمجھا جائے گا۔ جو نبی کا سچا وفادار ہوگا کبھی بھی اپنے نبی کے توہین برداشت نہیں کرے گا، اپنے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرے گا، تولا بے تبرہ نیست ممکن۔ اور ایک بات اور بتا دوں، آقا نعمت دریائے رحمت سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت حسام الحرمین شریف اٹھا کے دیکھو، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں نبی کے دشمن وہابیوں کا رد کرنا فرض ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ واجب ہے، علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہابیوں دیوبندیوں کا رد کریں، دنیا کو ان کے مکر و قید سے بچائیں اور دنیا کو آگاہ کریں تاکہ لوگ ان کے فریب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رد وہابیہ یہ بارگاہ رسالت کا ایک مخصوص عطیہ ہے، جس پہ سرکار کی نظر عنایت ہوتی ہے، اسی کو رد وہابیہ کی سعادت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں ایک باپ کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، اور جس بیٹے کو جتنا زیادہ باپ سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ باپ کے دشمنوں کا رد کرے گا، تو جو نبی سے جتنا زیادہ محبت رکھے گا اتنا ہی زیادہ نبی کے دشمنوں کا رد کیا کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کے دشمنوں کا رد کرو، نبی کے دشمنوں کی مخالفت کرو۔ یہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم تو توحید پرست ہیں، ورنہ ان کی توحید کا بھرم اگر دیکھنا ہے تو عالم تصور میں ہم آپ کو مکہ شریف لے چلیں۔ دھکے مکے میں ایک مرتبہ پہنچ گئے تھے ان کے گرو گھنٹال دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولوی محمود الحسن دیوبندی پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو وہاں نہ تو طواف کعبہ اچھا لگا، نہ چاہے زمزم سے آب زمزم اچھا لگا، نہ مقام ابراہیم پہ انہیں نماز اچھی لگی، نہ حجر اسود کا بوسہ اچھا لگا۔ ایک حاجی جب مکہ میں جاتا ہے تو آب زمزم اس کو اچھا لگتا ہے، صفا مروہ کی صحیح اس کو اچھی لگتی ہے، چاہے زمزم سے آب زمزم اچھا لگتا ہے، مگر یہ دارالعلوم کا شیخ الحدیث ہے، جب مکے میں پہنچا ہے تو اسے کچھ نہیں اچھا لگتا۔ کیا اچھا لگتا ہے تو سنو، انہی کی زبان سے سن لو۔ کہتے پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا رستہ، پھرے دیکھ کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا رستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی۔ کہتے ہیں جب ہم کعبہ پہنچے تو پوچھ رہے تھے یہ بتاؤ گنگوہ کہاں ہے، یہ بتاؤ گنگوہ کہاں، یہ بتاؤ گنگوہ کہاں۔ آپ کہو گے عبد المصطفیٰ یہ شیخ الحدیث جی کعبے میں پہنچ کے گنگوہ کا راستہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو سنیے، ان کے پیر کی جنم بھومی گنگوہ ہے، اس لیے کعبے میں پیر کی جنم بھومی تلاش کر رہے۔ اگر کہیں پیر کا جنم گنگا میں ہوا ہوتا، اگر کہیں پیر کا جنم جمنا میں ہوا ہوتا، اگر کہیں پیر کا جنم گھاگرا میں ہوا ہوتا، اگر کہیں پیر کا جنم اجودھیا میں ہوا ہوتا، کاشی یا متھرا میں ہوا ہوتا، تو یہ شیخ الحدیث جی یہ دیوبندیوں وہابیوں جماعتیوں کے پیشوا کعبے میں پہنچ کے پوچھتے یہ بتاؤ گنگا میاں کہاں ہے، یہ بتاؤ جمنا جی کہاں ہے، یہ بتاؤ کاشی کہاں ہے، یہ بتاؤ متھرا کہاں ہے، یہ بتاؤ اجودھیا کہاں ہے۔ کعبے میں پہنچ کر گنگوہ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تلاش تم نے بھی کیا، تلاش ہم نے بھی کیا، مگر سبحان اللہ ہماری تمہاری تلاش میں فرق ہے۔ ہم نے جب حج کر لیا تو ہمیں ایسا لگا کہ حج تو مکہ شریف میں ہوتا ہے، مگر حج کی قبولیت کی مہر مدینہ طیبہ میں لگائی جاتی ہے۔ ہم نے جیسے ہی حج کیا تو ہم کو ایسا لگا کہ کوئی دھیرے دھیرے کہہ رہا، کوئی چپکے چپکے کہہ رہا، کوئی ہولے ہولے کہہ رہا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ رہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔
حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جودے سے کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا تھا غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، دو چکا ظلمت دل بوسے سنگے اسباب، خاک بوسی یہ مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، اور رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو، وہاں موتیوں کا جگر خوف سے پانی دیکھا، یا گنہگار کا دامن سے مچلنا دیکھو، اور سبحان اللہ کان ہوں تو ایسے رہتے ہیں بریلی میں صدا مدینے اور مکے کی سن رہے، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ یہ تمہارا مولوی ہے، دھکا مکا لگا پہنچ گیا تو وہاں بھی گنگوہ کا راستہ ڈھونڈ رہا، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں، اگر نہیں پہنچے ہندوستان میں ہے تو کہتے ہیں جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اور جب جانو دل ہوش و خیرت کے ساتھ رضا خود بنفس نفیس پہنچ گئے تو پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، جب تک ہوش و خیرت میں رہے اپنے سر کو روکے رہے، مگر جب ہوش و خیرت سے بے نیاز ہو گئے تو خود فرماتے ہیں بے خودی میں سجدے دریا طواف، بے خودی میں سجدے دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، اور ان کے نام پاک پر دل جان و مال نج دیا، سب تج دیا پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے کون اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، اجازت دو تو عرض کر دوں 55 علوم و فنون پر 1300 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی، نو کے قلم سے علم و عرفان کا ایسے دریا بہائے کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب تک کی ساری زمین جلتھل ہو گئی، سبحان اللہ، مانا عرب نے تجھ کو یہ گانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، اور مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں تو ایک ایک جنبش پر وہابیت، دیوبندیت اور تبلیغیت کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں، چیخ پڑے چوٹی کے وہبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، فانی فی اللہ باقی باللہ، چشم کرم ہر ایک پہ للہ، میرے کریم سخین داتا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، وقت سفر 2:38 ہے، تاریخ سفر کی 25، جمعہ کے دن دنیا سے سدھارا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت غلام کس کے، سبحان اللہ، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، 19 سال کی عمر ہے، مارہرہ مطہرہ کی سرزمین پہ پہنچے، اور کس کے قدموں سے لگے، آل رسول، سبحان اللہ، آل رسول، سبحان اللہ، کون آل رسول، یہ ہے سیدنا سرکار آل رسول، سبحان اللہ، بدایوں کی سرزمین کے ایک مرید ہے، وضو کرا رہے ہیں، سرکار وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کرتے کرتے اچانک مرید کے دل میں خیال آیا کہ ایک روایت میں ہے کہ معراج کی رات سرکار گئے تو 18,000 سال کا وقت لگا، اور دوسری روایت میں ہے کہ آئے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کیسے ہو سکتا، مرید کے دل میں خیال آیا، پیر نے جان لیا، سبحان اللہ، فرمایا میرے مرید جا کمرے میں تولیہ رکھا اٹھا لا، وہ تولیہ لینے گئے، سامنے باغ نظر آیا، باغ میں گئے، شہر دکھائی دیا، شہر میں پہنچے تو اتنا اچھا لگا، وہیں سکونت اختیار کر لی، 20 سال لے گئے، شادی کی 7 بچے ہوئے، ایک دن نہانے دریا میں پہنچے، غوطہ لگایا تو پیر کی آواز سنائی دی، جلدی تولیہ لاؤ، تولیہ کا نام سنا تو آنکھ کھل گئی، اور جب دیکھا تو نہ تو تالاب ہے نہ ندی ہے، سامنے کمرے میں تولیہ رکھا، جلدی تولیہ اٹھایا، باہر لے کر آئے تو دیکھا حضرت سیدنا سرکار والے رسول وضو فرما چکے ہیں، اور اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حیرت میں ڈوبے ہیں، تو سرکار والے رسول مسکرا کر فرماتے ہیں کہ کیوں میاں، اب تو معراج کا واقعہ سمجھ میں آ گیا، کہنے لگے حضور ارے بالکل سمجھ میں آ گیا، جب مارہرہ کے آل رسول کا یہ حال ہے تو مدینے کے رسول کا کیا حال ہوگا، خانوادہ برکات، خانوادہ برکات، فیضان مارہرہ مطہرہ،
शहजादगान मारहरा मुताहरा, सुभान अल्लाह, ये हमारा मरकज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया फलां शहर चले जाओ, इतने महीने के रास्ते की दूरी पर है, वहाँ तुम्हारी बीवी भी है, बच्चा भी है, जायदाद भी है, सब ले आओ। गए 7 औलादें, मैं जायदाद के लेके चले आए, सुभान अल्लाह। ये है सैयदना सरकार आले रसूल। एक पंडित जी आए, कहने लगे मौलाना हमने सुना आप लोग कहते हैं दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। तो कहा ये चावल के दाने बताइए, इस पे किसका नाम लिखा। तो हज़रत सैयदना सरकार आले रसूल ने देखा, फरमाया कासगंज के रास्ते में हंसों का एक जोड़ा रहता, उसी का नाम लिखा। पंडित जी ने चावल के दाने मुंह में रखे, लोटिया से पानी पिया और निकल गए। हंसने लगे, देखा आपने, यही आपको बसारत है। फरमाया जो फकीर को कहना था कह दिया। हंसते हुए पंडित जी घर चले गए। दहलीज के अंदर कदम रखा कि पेट में ऐंठन शुरू हो गई, दर्द बढ़ा, डॉक्टर बुलाए जाएं। डॉक्टर हकीम तबीब बुलाए गए, मगर मर्द बढ़ता गया जूझू दवा की। लड़कों से कहा दौलत किस दिन काम आएगी, या नहीं अच्छा हो रहा हूं तो कासगंज ले चलो। एक सवारी पर लेटाया, कासगंज लेकर चले। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि इतने में कहने लगे रोक दो सवारी, रोक दो। क्या मामला है? कहा मुझे कुछ हाजत मालूम हो रही। लोटिया में पानी लिया, जंगल की तरफ चले। चंद कदम चले थे कि मतली आई, सर पकड़ के बैठ गए, उल्टी हुई तो सारे चावल बाहर आ गए। जैसे ही चावल बाहर आए, हंसों का ही जोड़ा सामने था, आगे बढ़ा के करीब आया और आके उसने चावल के दाने चुन लिए। अब हकीम जी की आंखों से पर्दे हट गए और पंडित जी कहने लगे मेरे बेटो, अब मुझे कासगंज के किसी दुनियावी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मारहरा के तबीब रूहानी के पास ले चलो, अब मेरा इलाज वही करेंगे। मारहरा पहुंचे और जैसे ये सैयदना सरकार आले रसूल का सामना हुआ तो कदमों पे गिर पड़े और कहने लगे हुजूर, अरे जब मारहरा के आले रसूल का ये हाल है तो मदीने के रसूल का क्या हाल होगा। फरमाया पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। जमातियों, तुम कहते हो हम कलमा पढ़ाते हैं, अरे तुमने कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ाया। ये हमारा मारहरा, सुभान अल्लाह, सरकार आले रसूल हैं। दाढ़ी वाले को नहीं, चोटी वाले को कलमा पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ाना चाहिए उनको पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यही सैयदना सरकार आले रसूल हैं। एक साहब पहुंच गए तो कभी हजरत इमामत नहीं फरमाते। आज तो लोग बड़ा डडोरा पीटते हैं, अरे हम इमाम बन गए, हमने नमाज पढ़ा दी, हम तो बहुत ऊंचे हो गए इसलिए कि हमने इमामत कर ली। मगर अल्लाह अल्लाह, ये सैयदना सरकार आले रसूल कभी इमामत नहीं फरमाते। इमामत के लिए एक हाफिज साहब को रखा। एक मुफ्ती साहब पहुंच गए, नियत बांध के खड़े हुए और उसके बाद जब सलाम फेरा तो कहने लगे इमाम साहब आपके साथ हम नमाज पढ़ें कि तफरीक करें। कहा वो क्या? कहा आप नमाज में कभी बाग में जाते हैं, कभी खेत में जाते हैं, कभी खलियान में जाते हैं, कभी शहर में जाते हैं, तो कहाँ कहाँ आपके पीछे चक्कर लगाएं। हजरत सैयदना सरकार आले रसूल का तेवर बदल गया। फरमाया खुद तो तुम्हारा कल्ब हाजिर नहीं रहता और दूसरे पे एतराज करते फिर रहे हो। अगर इनका कल्ब हाजिर नहीं था तो तुम क्यों खुदा की तरफ से तवज्जो हटाकर इनके पीछे पीछे घूम रहे थे। ये है मेरे मारहरा के ताजदार और उसी खानवादे से आला हजरत ने फैज हासिल किया और उस फैज का नतीजा सुभान अल्लाह 1300 से ज्यादा किताबें लिखी। और कैसी किताबें, रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया तो